محمد نے کہا کہ اللہ کے کتے سے ڈرو کہ وہ تمہیں کہیں کھا نہ جائے. He said so he come down and struck his head. So وہ نیچے آیا, اس کا سر کھا گیا. تو بھائی جان یہ واحد موقع تھا جب اللہ کے کتے نے کھانا کھایا. اس کے بعد پچھلے 1400 سال سے اللہ کے کتے نے کچھ نہیں کھایا. تو جب بھی آپ اللہ کا نام لیں الحمدللہ کیا کریں تاکہ اللہ کے کتے کو ہیم پہنچے اور وہ کھانا کھا لے. بھوکا ہے 1400 سال. آپ کا ہر امام اس طریقے سے کھڑا ہوئے گا اور ہر کوئی کہ وہ کالے پتھر کی طرف رخ کریں گے. They will never face towards the یمنی corner or any other corner of the Kaaba. جب آپ حج پہ نہیں ہو بلکہ عمرے پہ ہو اور عمرے پہ آپ رات کی نماز پڑھتے ہوئے فرنٹ صفوں میں کہیں پہ آ جاؤ تو آپ پتہ لگے گا آپ کا رخ ہمیشہ کالے پتھر کی طرف ہوتا ہے, کسی اور کارنر آف کعبے کی طرف نہیں ہوتا. دس از دا ریئلٹی. تم لوگ نماز بھی اس پتھر کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہو. کیا خانہ کعبہ کی سکرٹ اتار کے کیوں نہیں نماز پڑھاتے؟ خانہ کعبہ کو سکرٹ پہنائی ہوئی ہے نا, وہ احتراماً پہنایا جاتا ہے, خاص عمارت نہیں کیونکہ پیگنز کرتے تھے. ایگزیکٹلی صرف پیگنز کرتے تھے. اس وجہ سے جو کفار مکہ کرتے تھے محمد نے وہی جاری رکھا اور تم لوگ آج تک وہی جاری رکھتے. تم لوگ پیگنز ہو. حجر اسود کے متعلق حدیث نمبر 2938 ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت کا پتھر ہے. یار ان کی مورتی تھی, ان کا فرٹیلٹی سٹون تھا. یہ فرٹیلٹی کہتے ہیں بچے پیدا کرنے والا. دس واز دی فرٹیلٹی سٹون فار دا پیپل بفور اسلام. وہ اس کو بدلتے رہتے تھے. آپ لوگوں نے اس کو اللہ کا پتھر بنا دیا. دیٹس دا اونلی ڈفرنس. ٹھیک ہے, یہ دس از دی بیسٹ فار حنفی اسلام جو کہ انڈیا پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تم ساروں کے جو سب سیکٹ نکلے ہوئے ہیں وہ حنفیوں میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں. تم سارے کے سارے 99% جو انڈیا پاکستان میں ہو وہ حنفیوں میں سے ہو. چاہے بریلوی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, تم نکلے اسی میں سے ہو. جو کعبہ ہے اس کو سکرٹ کیوں پہنائی جاتی تھی؟ کیونکہ وہ فرٹیلٹی گاڈس تھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو سکرٹ کیوں پہناتے ہو, اور یہ اس کا ورجائنا تھا جو کہ آپ نے کھول کے رکھا ہوا تھا, جس کے اوپر اس زمانے کی عورتیں میسچوریشن کے ہاتھ لگاتی تھیں کعبے کے ورجائنا کو, اور اسی لیے آپ اس کو سکرٹ پہناتے ہو. جس طریقے سے ہم اس کے قریشی طواف کرتے تھے 2 چادروں کے بیچ میں, ایک چادر نیچے ایک چادر شولڈر پہ, وہی کام آپ آج بھی کرتے ہو. نہ وہ سلا کپڑا پہنتے تھے نہ آپ سلا کپڑا پہنتے ہو. وہ بھی طواف کرتے تھے, آپ بھی طواف کرتے ہو. وہ حجر اسود کی چمی کرتے تھے, آپ بھی چمی کرتے ہو. وہ سیکریفائس کرتے تھے جانور کی, آپ بھی سیکریفائس کرتے ہو جانور کی. وہ مینا میں قیام کرتے تھے, آپ بھی مینا میں قیام کرتے ہو. یہ لوگ اگر ہوتے نا ادھر انڈیا میں, اگر محمد انڈیا میں آیا ہوتا تو راکھی جو ہے نا اسلامی رسم ہو جاتی. ہاں میں بتا رہا ہوں راکھی اسلامی رسم ہو جاتی تھی. نہیں جی یہ ہمارے حضرت شری کرشنا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے تو لہٰذا ہم نے بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, دیوالی جو ہے نا وہ کسی اور کی رسم ہو جانی تھی اور وہ بھی اسلامی ہو جانی تھی. تبوک کا حملہ وہ ہو گیا, تبوک کا روایت نکال کے آپ دیکھو اس میں کیا تھا. میں اتنا بلونڈیاں لینے کے لیے روایت میں بلونڈیاں لینے کے لیے محمد کو بلونڈی عورتیں چودنا تھا. میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں, محمد نے نہ صرف یہ خود بلونڈیاں چودنا تھا بلکہ اپنے صحابیوں کا بلونڈیاں چودو. جنگ کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے, ان کو تیار کرنے کے لیے ایسا ابھارنے کے لیے بہن چود. یہ دیکھو اس کے منہ سے آ گئی اصلیت. جنگ پہ ابھارنے کے لیے ان کو چوت کا چورن دینا پڑتا ہے. لالچ, چوت کا لالچ, کہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے چوت کا نشہ کروا رہے تھے رسول اللہ. 1200 سال سے اسکالرز ڈھونڈ رہے ہیں محمد نے تبوک بلونڈیوں کے علاوہ کیوں کی ہے. ان میں سے کسی کو نہیں ملا, تجھے مل جائے گی حدیث. محمد نے تلوار کی زور کے اوپر لوگوں کو مسلمان بنایا. جیسے ہی محمد کی ڈیتھ ہوئی لوگوں نے دڑا دڑ اسلام چھوڑا. کہ ابو بکر نے 1.5 سال مرتدوں کا قتل عام کیا, ان سے لڑائیاں کی. اگر من بدل دینہ فاقتلوا کی حدیث نہ ہوتی تو دین اسلام محمد کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد ختم ہو جاتا. تم مجھے کہتے ہو کہ اسلام میں یہ ٹیررزم کہاں سے آیا, یہ مجھ سے پوچھتے ہو. کہ یہ دین کا حصہ ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. ازہر شریف کے 3rd ایئر کے اندر جب آپ مفتی بنتے ہیں 3rd ایئر کے اندر سکھایا جاتا ہے, اور ازہر یونیورسٹی گلوبل سیکورٹی تھریٹ ہے, اور یہاں پہ ٹیررزم سکھایا جاتا ہے, اور یہاں پہ کینیبلزم سکھائی جاتی ہے کہ انفیڈلز کو پکا کے کھا جاؤ, وہ سکھایا جاتا ہے.
अनदर यूनिवर्सिटी के हाई स्कूल स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है कि मुसलमानों अपोस्टेट्स को किल करो और खा जाओ। अल्लाह देखिए, इमेजिन करें जन्नत के टाइम पे अल्लाह कहेगा मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं, कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, जा दफाओ। यार इमेजिन कर, यार इमेजिन कर, वो कहेगा यार मैं अल्लाह हूं, मुसलमान कहेंगे दफाओ, तू कहां से अल्लाह है, हम नहीं तेरे को मानते। फिर अल्लाह अपनी टांग नंगी करेगा, फिर कहेंगे अच्छा, टांग देखेंगे, वाह अल्लाह सॉरी, अल्लाह सॉरी 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 सॉरी। हाँ जरबे हक साहब। हाँ साहिल भाई, आदिम भाई, क्या हाल है? सब ठीक है? मस्त है सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या होता है अल्हम्दुलिल्लाह? सही से बोलो ना भाई। सर अल्लाह का कुत्ता है ना एक, वो बहुत भूखा है, तो मैं उसके लिए हैम भेजता रहता हूँ। कौन है? कौन है? अल्लाह का एक कुत्ता है, उसके लिए हैम भेजता रहता हूँ मैं। कहाँ पे पढ़ा आपने ये? दलील इसकी कुछ है? अगर दलील दिखा दूं तो मान जाओगे ना? हाँ बिल्कुल मानेंगे, दिखाओ। चले मैं दिखा देता हूँ, दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। साजिद भाई जरा पढ़ के दिखाएं इनको, यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक सेकंड, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आपकी बड़ी जबरदस्त पढ़ाई है। अन क़ताद वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। ये कुरान की आयत है, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। क़ाला क़ाला उतबा इब्न अबी लहब। उतबा इब्न अबी लहब कहते हैं कफ़रतु बिरब्बिन नज्म, कफ़रतु बिरब्बिन नज्म। नज्म कहते हैं कुफर किया, सितारा को। हाँ, रब, नजम, नजम यानी सितारे के रब से। आगे जी फकाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा उसने कुफर किया नजम सितारे के रब से, कुफर किया, तो रसूल ने कहा अम्मा तखाफू अन यकुल का कल्बुल्लाह। कल्बुल्लाह, तुझे अल्लाह के कुत्ते से डर नहीं लगता कि तुझे खा जाएगा? जी साजिद भाई आगे बढ़िए। जी अम्मा तखाफ या करो कल्बुल्लाह, क्या तुझे अल्लाह के कुत्ते से डर नहीं लगता कि वो तुझे खा जाए? क़ाला फ़ख़रज फ़ी तजारत इलल यमन, फी वो निकलते हैं तजारत के लिए यमन की तरफ। फ़बैनमा हुम क़द अर्रसू हुआ इज़ा समिअ सौतुल असद, तो वो उस रास्ते में शेर की आवाज़ को सुनते हैं। फ़क़ाला लिअस्हाबिही अम्मा माक़ूलु फ़हदक़ू बिही वज़रब अला अस्मख़्तुहुम फ़नामू। इसकी ट्रांसलेशन करें यार, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि यार ये अल्लाह का कुत्ता है जो कि असद की सूरत में आ गया है। ये लें जी, गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करते हैं, और वो उसको खा गया है। ये देखें, उसका सर खा जाएगा वो आके। अभी दिखाता हूँ आपको किधर गया। डू यू नॉट फियर दैट द डॉग ऑफ अल्लाह विल ईट यू? He said, so we went out on a trade trip to Yemen. While he heard the sound of a lion. So he said to his companion, I am being eaten. So they surrounded him and struck their ears, and then they slept, and वगैरह वगैरह। उसको खा गया। अल्लाह का कुत्ता शेर की आवाज के साथ आया और उसको खा गया। अगला रेफरेंस, मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह के कुत्ते से डरो कि वो तुम्हें कहीं खा ना जाए। He said, so he come down and struck his head. So वो नीचे आया, उसका सर खा गया। तो भाईजान ये वाहिद मौका था जब अल्लाह के कुत्ते ने खाना खाया। उसके बाद पिछले 1400 साल से अल्लाह के कुत्ते ने कुछ नहीं खाया। तो जब भी आप अल्लाह का नाम लें, अल्हम्दुलिल्लाह किया करें, ताकि अल्लाह के कुत्ते को हैम पहुंचे और वो खाना खा ले। भूखा है 1400 साल से। जी हजरत, मिल गया सर आपको रेफरेंस? हाँ ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी साहिल साहब, रेफरेंस मिल गया, इनकी तसल्ली होगी। साहिल साहब आप आगे बात करने से। लाला जी वो अल्लाह का मुर्गा वाला भी नहीं दिखा देंगे? नहीं, उन्होंने बस कुत्ते का दिखाया रेफरेंस मांगा था। उन्होंने कुत्ते का, पूरा चिड़ियाघर बनाने की जरूरत नहीं। साहिल भाई से उन्होंने बात करनी, मैं तो एमी अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उनको चुल होगी कि यार क्यों कहा, अल्लाह के कुत्ते को हैम क्यों भेज नहीं रहे हैं। नहीं, मुश्किल नहीं है, दोनों में से कोई भी बात कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है भाई। नहीं साहिल आप भाई ने आपसे तो शब्द हो गया, डाउट क्लियर हो गया। अल्लाह कुत्ता भी मानते हैं ना आप? हाँ वो लिखा है, बाद में चेक करेंगे उसको, मुश्किल नहीं है। अच्छा ये जी, आज का टॉपिक देखा आपने? टॉपिक तो देखा, लेकिन वो बहुत लंबी बहस है उस पे। तो एक्चुअली मैं ये संगे अस्वद के बारे में जब बात हो रही थी, हजर अस्वद के बारे में, तो मैं आया तो वो हाँ, क्या कहना है? आदम भाई का एतराज है कि मतलब जो खाने काबा के अंदर लोग जाते हैं हज करने के लिए, संगे अस्वद को बोसा देते हैं, तो ये बोसे देना मतलब इबादत में शामिल करना, वो ऐसा बता रहे हैं। ठीक है,
تو اس پہ ہی بات کرنے آیا تھا میں آپ کہ آپ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ یمنی کی طرف کارنر کی طرف نہیں، یمنی کارنر کی طرف یا حجر اسود کی طرف؟ کسی بھی طرف، چاروں طرف سے کدھر سے بھی نہ آپ پڑھ سکتے نہ ہیں. نہ 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 نہ. کیا نانا پورے دنیا پڑھ رہا ہے بھائی. میں اگر آپ کو کہوں خانہ کعبہ میں جا کے آپ نے یمنی کارنر کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے تو آپ پڑھیں گے؟ ہاں کیوں نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے. یہی تو پرابلم ہے. آپ کے خانہ کعبہ میں چار سائڈ پہ سرکل میں آپ پڑھتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں سرکل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. یہی تو بات ہے، آپ لوگوں کو امب کا پتہ نہیں ہے. یہ دیکھیں میں پینٹ برش لاتا ہوں اور پھر جا کے ویریفائی کرنا اور جا کے دیکھنا. یہ بھی آج تمہیں میں کلیئر کرتا ہوں. تم لوگ بلیک کیوب کی طرف اتنا نہیں پڑھتے جتنا تم لوگ کالے پتھر کی طرف پڑھتے ہو. یہ دیکھو میں دکھاتا ہوں آپ کو. دکھائیے. صبر کرو نا، میں لا رہا ہوں اسکرین پہ. یہ جناب میرا پین کتنے گیا؟ ارے بھائی ایسے ہی بتا دے، تو ٹرائی گرام مت بنا بھائی. اس کے بغیر سمجھو گے نہیں تم. رک جاؤ. میرے کو معلوم ہے بہت تم سے زیادہ سمجھ ہے مجھے. اگر سمجھ ہوتی تو یہ کوشچن ہی نہ کرتے. کوشچن اس لیے کر رہا ہوں میں، تمہارا اعتراض ہی غلط ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں کوئی مطلب یہ فکس نہیں ہے کہ آپ کو اسی کونے کی طرف نماز پڑھنا، ادھر نہیں پڑھنا. وہاں پہ چاروں طرف پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا پتھر فرق ہٹا دو نہیں ہے. پھر، ٹھیک ہے. پتھر ہٹا دو پھر. کیوں ہٹائیں گے؟ کیوں ہٹائیں چلو گے بھائی؟ اس وہ کا آدم مطلب ہے علیہ ضروری ہے السلام لے پتھر. کے آئے تھے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں اس کو ثابت کر جو دو کہ جیسا آدم علیہ السلام ویسے لے کے ہی ہے. آئے تھے. اوکے. ہاں نہیں ویسا بھی نہیں ہے، وہ کرماتی نے توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اچھا جی، ہمارے پاس اور اس کے صرف 8 ٹکڑے ہیں آپ کے پاس، اس کے سارے نہیں ہیں. یہ آپ کے پاس کیوب ہے خانہ کعبہ کا. اوکے یہ کیوب ہے. اچھا جی، اس کے یہاں پہ ایک ورجائنا نما چیز بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ورجائنا نما چیز بنی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کا کالا پتھر ہے. ہائے 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 ہائے. اب اگر آپ سارے بندے اس سرکل میں نماز پڑھتے ہو تو وہ سرکل جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے ٹورڈز دس اسکائی. اوکے. اگر میں کہوں کہ آپ نے اس کی طرف نماز نہیں پڑھنی بلکہ آپ نے اس کی طرف نماز پڑھنی ہے، یمنی کارنر کی طرف. ازیوم کریں کہ یہ یمنی کارنر ہے. یمنی کارنر. تو آپ اس کی طرف بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایک بندہ جو ادھر رک کے نماز پڑھ رہا ہے نا، تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا بندہ ادھر رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کا ہر امام اس طریقے سے کھڑا ہوئے گا اور ہر کوئی کہ وہ کالے پتھر کی طرف رخ کریں گے. They will never face towards the یمنی corner or any other corner of the Kaaba. جب آپ کعبے کے بہت کلوز آ کے نماز پڑھتے ہیں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف سمجھیے آپ کو تب لگے گی جب آپ حج پہ نہیں ہو بلکہ عمرے پہ ہو. اور عمرے پہ آپ رات کی نماز پڑھتے ہوئے فرنٹ صفوں میں کہیں پہ آ جاؤ تو آپ کو پتہ لگے گا آپ کا رخ ہمیشہ کالے پتھر کی طرف ہوتا ہے، کسی اور کارنر آف کعبے کی طرف نہیں ہوتا. دس از دا ریئلٹی. تم لوگ نماز بھی اس پتھر کی طرف رک کر کے پڑھتے ہو. ہاں جی سر. ہاں تو یہ آپ بولنا یہاں پہ کیا چاہتے ہیں؟ اوکے تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ ہو گیا میرا پوائنٹ پروف ہو گیا، بس یہی بولنا چاہ رہا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ساحل آپ صاحب کا دوبارہ آ پوائنٹ جائیں. پروف نہیں ہوا کیونکہ میں نے 4 بار عمرہ کیا ہے، 4 سے 5 بار اوکے میں نے آپ عمرہ نے کیا ہے. کبھی بھی یمنی کارنر کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے؟ بتائیں مجھے. بھائی وہاں پہ آپ دیکھو کہیں سے بھی آپ نماز پڑھو، خانہ کعبہ کی نہیں طرف آپ کا کہیں سے رخ بھی ہونا نہیں. ایک چاہیے. سیکنڈ ایک سیکنڈ، میرا سمپل سوال ہے، سمپل جواب چاہیے. کیا آپ کے چاروں طرف ساتھیوں نے، آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے، کیا ان میں سے کسی نے بھی یمنی کارنر کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے یا ہمیشہ کالے ہاں بھائی پتھر کی طرف ہی رخ ہوتا ہے؟ پڑھی ہے. نہیں نہیں تم نہیں جھوٹ پڑھی نہیں پڑھی ہے. میں نے تھینک یو بھی سو پڑھا. ویری مچ. جھوٹ بولتے ہو. یم نہیں پڑھی ہے، ہمیشہ کالے پتھر کی کیوں طرف رک نہیں کر کے پڑھی؟ پڑھتے ہو. میں بولا پڑھی ہے، آپ سنو اچھی سے میں کیا بول رہا ہاں ہوں. پڑھی ہر ہے طرف پڑھتے ہیں پڑھی لوگ. ہے. چل یار ہر جا طرف یار پڑھتے ہیں لوگ. اور تو میں لائیو دکھا مجھے پتا دیتا ہوں. ہر طرف پڑھتے ہیں. ہر طرف تمہارا ہر بندہ کالے پتھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے. کالے پتھر کی طرف نہیں، وہ خانہ کعبہ کا 4 دیوار ہے. وہ 4 دیوار میں کسی طرف سے بھی آدمی چلو یار سینٹر ہے اس لیے اس چلو طرف خانہ پڑھتے کعبہ کی بات کرتے ہیں. خانہ کعبہ کو سکرٹ پہنائی ہوئی ہے نا؟ ہیں. کیا؟ خانہ شرٹ کعبہ پہ کی نہیں. سکرٹ اتار کے کیوں نہیں نماز پڑھاتے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اسکرٹ نہیں، وہ ایسا احترامن ڈالا گیا ہے اس کو، ایسا کچھ نہیں ہے. بڑا احترامن ایک ہے کہ ہاں خاص عمارت ہے اس لیے اس پہ لگایا گیا ہے نہیں تو پھر پردہ. اس کو سکرٹ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ سمپل کوشچن ہے. وہ غلاف ہے، غلاف ہے، غلاف رکھا جاتا ہے جو مطلب زیادہ معتبر کیوں چیز پہنائی ہوتا ہے اس جاتی ہے کو شادی ہے رکھا سکرٹ؟ جاتا ہے. ٹھنڈی لگتی ہے اس کو، ٹھنڈی لگتی ہوگی.
डस्ट वगैरह ना हो, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और क्या में कौन सा ये बहुत क्या बड़ा बात हुई? ये है। तो वो यानी वैसे देखने में बुरा लगता है, स्कर्ट बनाए बगैर नहीं हम उसमें नमाज पढ़ सकते? नंगा हो नहीं, जाए। ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात तो है कि वो एक मोतबर इमारत है, इसलिए उस पे जो है गिलाफ लगा के उसको खास किया गया है, स्कर्ट और क्यों क्या। बनाई हुई है? पेंट कर लो। नहीं नहीं, वो जैसा वो पुराने जमाने से जैसा होता आ रहा है वैसे ही चल रहा है। ये क्या बात हुई यार? मैं कह रहा हूँ पेंट कर लो उसको, स्कर्ट बनाने नहीं, की क्या करने का जरूरत तो है? कुछ भी नहीं आदम भाई, करने का तो कुछ भी कर सकता है इंसान, नहीं भी रख सकता है। खाने काबा की जगह एक पोल खड़ा कर दो, वो भी बोल सकते हैं आप, लेकिन कहने का मतलब क्या है खड़ा जो कर दो? चला आ रहा है वैसे लोग। क्या खड़ा एक कर दो? पोल लगा दो बस, पोल एक लगा पोल दो? डाल दो पिलर की बीच पूजा में। करोगे? पिलर की पूजा वही करोगे? आप बोल रहे मोहम्मद हैं ने क्यों नहीं किया था ना, ऐसा? आप जैसा, आप तो तुम्हारे हिसाब मोहम्मद ने से ऐसा मैं क्यों नहीं बोल रहा किया? हूँ, मैं मेरे हिसाब से मैं नहीं बोल रहा मोहम्मद हूँ, ने मैं ऐसा क्यों नहीं तुम्हारे किया? हिसाब से बोल रहा अच्छा ओके। हूँ। अरे ओके, भाई तो फिर ये मैं कपड़ा तुम्हारे हिसाब, इसके ऊपर इसको स्कर्ट क्यों बनाते हैं? सिंपल सवाल है। वो एहतरामन पहनाया जाता है, खास इमारत है नहीं, इसलिए क्योंकि बस, पेगन्स और करते थे। एग्जैक्टली, सिर्फ पेगन्स करते थे इस वजह से। जो कुफारे मक्का करते थे मोहम्मद ने वही जारी रखा, और तुम लोग आज तक वही जारी रखते। तुम लोग पेगन्स हो, इस तो वजह से उसमें क्या पहनाते हो, वरना बुराई और है? कोई मसला नहीं है। क्या क्या नहीं बुराई है? नहीं, तुमने अगर खाने पेगन्स की काबा के गिलाफ लगा है तो उसमें पेगन्स बुराई क्या है? की पेगन्स की इबादत को मानते हो? दलील लाओ। पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आप जो पेगन्स की बोल रहे हो बात को उसके आप मानते हो? प्रूफ दोगे ना, हम आपके यार मंतिक को नहीं पेगन्स की मानेंगे ना, आप बात को लॉजिकल मानते हो? अरे भाई, आप लॉजिकली बात करोगे तो उसको नहीं माना जाएगा। आप उसकी दलील लाओ कि हाँ कहाँ पे लिखा है कि खाने काबा में जो संगे अस्वद लगा हुआ है लोग उसी की तरफ नमाज पढ़े, उसकी पूजा करें, वही खुदा, ऐसा कहाँ है भाई? आप ये दिखाओ ना, अरे बात मैंने घुमा क्या है क्यों कि रहे यार हो? पूरे काबा की पूजा कर रहे हो, और बताओ। मैंने यही तो कहा कि पूरे काबा को खिलाफ क्यों चढ़ाया हुआ है? तो साबित मैं तो करो ना, तुम्हारे कहाँ कहाँ। मैंने तो चेंज कर दिया ना तुम्हारी बात के ऊपर। तुमने कहा कि नहीं पूरे काबा के हम तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। मैंने मान लिया हमने फॉर द कहा कि सेक ऑफ हम आर्ग्यूमेंट। नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज हम्म पढ़ते हैं उसकी तरफ, लेकिन उसके हम्म। लिए नहीं पढ़ते हैं हम, अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, हमारा उसकी तरफ मुंह होता है बस। अरे तो वो अल्लाह है ना, नमाज इसी वजह से अल्लाह उसकी के तरफ लिए, मुंह करते हो ना। नहीं वो अल्लाह नहीं है ना, वो एक जन्नत का पत्थर है। फिर क्या है? संगे अस्वद, तो संगे फिर उसको अस्वद एक रखा क्यों है जन्नत वहां का पे? पत्थर है, और खाने काबा बैतुल्लाह है, यानी अच्छा अल्लाह का जन्नत घर का है। पत्थर, अच्छा एक सेकंड, जन्नत का पत्थर है ये किसने कहा था? ये हदीस है भाई। हदीस है। लेकिन एक उसी हदीस में एक तो ये भी लिखा हुआ है कि हम पत्थरों की पूजा करते थे, जब एक पत्थर पुराना होता तो हम नया लाके रख लेते थे। दिखाओ कौन सी हदीस में ऐसा पढ़ लिया भाई आपने? मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ। सुनन निसाई किताब, सुनन निसाई आप खोलो, किताब मेकातों से मुतालिक हदीस, बाब हजर अस्वद के मुतालिक हदीस नंबर 2938, तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। ये हदीस है। जी बिल्कुल। अब जो जन्नत बुखारी का की हदीस पत्थर दिखाने लगा है तो आपको। खुदा, हाँ दिखाने लगा हूँ कौन सा जन्नत का पत्थर है, कितने का बदला है। बुखारी की हदीस है, ये क्या कहती है? We used to worship stones, and when we would find a better stone than the first one, we would throw the first one and take the later. अब मुझे बताइए कि ये पत्थर काफिरों ने कितनी दफा चेंज किया होगा? क्योंकि वो तो जब उन्हें अच्छा पत्थर बदलना होता था बदल लेते थे। नहीं ये खाने काबा के बारे में है क्या? संगे अस्वद के बारे में है क्या जेनेरिक है, ये? जेनेरिक है। आप संगे अस्वद की बात कर रहे हैं, जेनेरिक की बात मत लाओ ना साबित यहाँ कर पे। दें कि ये हजर असवद चेंज नहीं हुआ था। आप साबित कर दो कि चेंज हुआ था, संगे अस्वद का नाम तो कहाँ पे लिखा है भाई? लिखा हुआ है कि वी यूज टू जो वर्शिप दावा, स्टोन्स एंड व्हेन वी वुड फाइंड अ बेटर स्टोन देन द फर्स्ट वन वी वुड थ्रो द फर्स्ट वन एंड टेक द लेटर। वो लोग तो बदलते क्योंकि रहते थे। मूर्ति पूजक के कब्जे में ही था ना काबा। तो मानता हूँ साहिल भाई, वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, मुशरिक थे, सारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे संगे अस्वद मखसूस है। वो आप संगे अस्वद की बात अगर आप खैर, करेंगे तो आपको उसकी दलील देनी पड़ेगी, हाँ तो दिखा तो रहा हूँ, क्योंकि हजरा चेंज करते रहते थे हजरा। नहीं नहीं, संगे अस्वद की बात करो, जो खाने काबा में जो अरे पत्थर भाई लगा था साबित उसको करो कब कि चेंज? हजर असवद चेंज नहीं होता था। ये आपका दावा है कि चेंज होता था, दलील आप दोगे ना भाई भाई, लिखा हमने तो हुआ है, दावा ही नहीं जेनेरिकली लिखा हुआ है ना। अरे जेनेरिकली लिखा किया। तो हुआ है। ये भाई ये दलील ही नहीं बनता है ना उसका, क्योंकि उसमें भाईजान संगे देखो अस्वद बात सुनो, मेंशन नहीं उन किया। लोगों को जो काफिर है ना वो जिब्राइल पे तो यकीन रखते नहीं थे। वो जिब्राइल के आसमानी पत्थर पे यकीन नहीं रखते थे। वो किस हाँ, तरीके से इस पत्थर को यहाँ पे रहने दे सकते इतनी ढेर सारी देर के लिए? वो कह रहे हम बदल देते थे, हमें कोई बेहतर पत्थर लगता था हम उसको पकड़ के लगा देते थे। ये भाई आप मुझसे खाने काबा की बात कर रहे हैं, खाने काबा के हाँ अंदर में जो बुत था मैं उसको, खाना काबा के गिर्द रहने वाले काफिरों की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं नहीं खाने काबा में जो संगे अस्वद लगा हुआ है उसके लिए अगर स्पेसिफिक आपके पास कोई दलील है, मुकम मतलब भाई ये अच्छा मजबूत जेनेरिक कोई है, इट दलील है तो आप अप्लाइज ऑन एवरी स्टोन। हम्म
ٹھیک ہے اگر مان لیتے آپ کی اس بات کو, اگر مان بھی لیا جائے تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک پتھر ہے, مورتی ہے, کافروں کی تھی, آپ کے محمد نے رہنے دی بیچ میں, بس یہ ثابت کر رہا ہوں. تو کافروں یہ کی اس کا مورتی تھی, رہنے دی. ٹھیک ہے اگر مان لیتے آپ کے حساب سے کہ انہوں نے پتھر چینج کیا یا نہیں کیا, جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے, تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو گیا نا کہ وہ خدا ہو گیا پتھر. یار ان کی مورتی تھی, ان کا فرٹیلٹی سٹون تھا. یہ فرٹیلٹی کہتے ہیں بچے پیدا کرنے والا. دس واز دی فرٹیلٹی سٹون فار دا پیپل بفور اسلام. وہ اس کو بدلتے رہتے تھے, آپ لوگوں نے اس کو اللہ کا پتھر بنا دیا. دیٹس دا اونلی ڈفرنس. نہیں ہمارے پاس بھی جو روایت ہے یہ ان کا فرٹیلٹی سٹون تھا. میں آپ کو دکھاتا ہوں شاملہ کے اندر, شاملہ ڈاٹ اور کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا, یہ ان کا فرٹیلٹی سٹون تھا. ہید کے زمانے میں نور الدین الحنبلی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہتی ہے, کیا کہتی ہے, جز اول, بھائی وہ صحیح یہ بخاری کہتی کا ہے, کتنا حدیث نمبر کتنا ہے؟ ہلو ساحل بھائی, بعد میں ریوائنڈ کر کے یوٹیوب سے دیکھ لینا. آور لارڈ, یہ دیکھو یہاں پہ کیا ہو رہا نہیں ابھی ہے, میں چیک کر رہا ہوں, وہ حدیث مجھے بتاؤ نا نمبر ایک کتنا ہے صحیح بخاری کا. صبر کرنا یار. یہ دیکھو, یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یہ ایک کیسا کا پتہ تھا. It was the black when menstruation touched it in the pre-Islamic time, and it was previously mentioned that it was black and Adam wiped his tear with it. تو سیم جو کالا پتھر ہے وہ پری اسلامک ٹائم میں جس کو آپ نے آدم سے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے, یہ ان کا ایسا پتھر تھا جو کہ فرٹیلٹی گاڈس کا سٹون تھا. It was the stone of the fertility goddess. مجھے یہ بتاؤ, ان کے لیے یہ فرٹیلٹی گاڈس کا سٹون تھا, وہ جب مرضی سے چینج کرتے رہے, ان کو تو پرواہ نہیں ہے. It was their fertility goddess. یہ کون سی حدیث ہے, یہ کون سی جگہ سے آپ بتا رہے؟ سٹارٹنگ میں ابھی بتایا تھا نا آپ کو کتاب پہلے کا بتایا نام, تھا, دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے نور الدین الحلبی. نور الدین الحلبی, جو کہ آپ کے حنفی اسلام کی سب سے بڑی تفسیر کی کتاب ہے, سیرت ٹھیک ہے, سیرت الحلبیہ. الحلبیہ. سیرت الحلبیہ کے اندر سے, ٹھیک ہے. یہ دس از دی بیسٹ فار حنفی اسلام, جو کہ انڈیا پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تم ساروں کے جو سب سیکٹ نکلے ہوئے ہیں وہ حنفیوں میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں. تم سارے کے سارے 99% جو انڈیا پاکستان میں ہو وہ حنفیوں میں سے ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, تم نکلے اسی میں سے ہو. یہ ان کی ٹاپ نوٹ سیرت کی کتاب ہے. جی یہ کتاب تو میں نے پڑھی نہیں ہے, پڑھنے کے بعد اس کو دیکھتا ہوں میں کیا اس میں. سر یہ آپ کی ٹاپ نوٹ سیرت کیا کتاب ہے, یہ پڑھا ہے دیکھیے پھر گا. آپ نے یار؟ یہ فرٹیلٹی ہاں گاڈس ایک ہوتی تھی اس زمانے میں جس کو اللات کہا جاتا تھا. She was the fertility goddess. Listen, fertility rite or fertility cult are the religious rituals that are intended to stimulate reproduction in human or the natural world. ٹھیک ہے. It involves a sacrifice of a primal animal which must be sacrificed in the cause of fertility or even creation. جو sacrifice ہے حج کے موقع پہ اینڈ میں کرنا, وہ بھی فرٹیلٹی گاڈس کے لیے یہ لوگ سیکریفائس کرتی تھی, اور ہیز کے دنوں میں خون والے ہاتھ اس کو لگاتی تھی اور اینڈ میں سیکریفائس کرتی تھی فرام دا. یہ سیکریفائس جو بعد میں آپ نے محمد نے صرف یہ کیا کہ اس سیکریفائس کو ابراہیم سے ملا دیا, حالانکہ وہ سیکریفائس جو تھی وہ فرٹیلٹی گاڈس کے لیے کرتے تھے. یہ جو فرٹیلٹی گاڈس تھی اس کے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف نام تھے. اینشنٹ گریک میں کوئی اور نام تھا, فینوکیا میں کوئی اور نام تھا, آسٹریلیا میں اس گاڈس کا کوئی اور نام تھا, اور یہ کرسچنز کے اندر اس کا کہنا ہے پیربل آف سنوور اور سمتھنگ سمتھنگ, عربیہ کے اندر اس کا کوئی اور نام تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. اسلامک ٹریڈیشن کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے, اٹ از بلیوڈ ان سم اسلامک ٹریڈیشن دیٹ دی ٹری ٹرانسفارم بلیسنگ برکہ اینڈ thus trees were planted on graves. The custom of beating people with twigs and derived from the old fertility rite. آپ آج بھی اسلامک ٹریڈیشن میں اس فرٹیلٹی رائٹ کو یوز کرتے ہو. یہ دیکھیں, when the محمل carrying the covering of the Kaaba was exhibited as well. جو کعبہ ہے اس کو سکرٹ کیوں پہنائی جاتی تھی, کیونکہ وہ فرٹیلٹی گاڈس تھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو سکرٹ کیوں پہناتے ہو, اور یہ اس کا ورجائنا تھا جو کہ آپ نے کھول کے رکھا ہوا تھا, جس کے اوپر اس زمانے کی عورتیں میسچوریشن کے ہاتھ لگاتی تھیں کعبے کے ورجائنا کو, اور اسی لیے آپ اس کو سکرٹ پہناتے ہو. ورنہ اس کو ننگا رکھ کے دکھاؤ, نہیں دکھاتے. کیوں؟ کیونکہ پرانے زمانے میں پہنائی جاتی تھی, لہذا آپ آج بھی پہناتے ہو. یو آر فالوئنگ
the old traditions of the fertility goddess آج تک. نام فرق کر دیے, کام وہی ہے, کام وہی ہے, کاموں کے نام فرق کر دیے, کام وہی ہے جو کفار کرتے تھے. سرکل لگا کے ہاتھ لگانا, چمی کرنا, کعبے کو سکرٹ پہنانا, کام سارے وہی ہیں, نام فرق کر دیے. ہاں تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ اگر اس اعتبار سے اس پہ کپڑا ڈالا گیا تو سب سے پہلے تو سنگ اسود کو چھپانا چاہیے تھا. ابے اس کو کیوں چھپانا ہے, اس کو تو آپ نے ہاتھ لگا کے چمی کرنی ہے. وہی وہ لوگ نہیں کر رہے وہ تھے, تو وہی سب سے آپ کر رہے ہو. آپ وزینہ جو اس کو بتا رہے ہیں تو اس حساب سے تو سب سے پہلے اس کا پردہ ہونا چاہیے تھا نا. ارے کیوں پردہ ہونا چاہیے تھا, یہی تو سمجھا رہا ہوں. وہ لوگ جیسا کرتے تھے آپ بھی ویسا کر رہے ہو, صرف نام فرق کر دیے. وہ لوگ نہیں بھی نہیں اس دیکھیے پارٹ کو بات اوپن چھوڑتے تھے, آپ بھی اس پارٹ کو اوپن چھوڑتے ہو, نام فرق کر دیے. وہ ورجائنا وہ آف دا بات گوڈس کہتے تھے, آپ لوگ اس کو سنگ اسود کہتے ہو. بس فرق ناموں کا دیکھیے فرق کیا ہے, کام ایگزیکٹلی سیم ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. بھائی مورتی پوجا کہاں سے شروع ہوا ہو تو آپ کو بھی یار پتا اگر ہوگا. آپ اس چیز کو کور کر دو گے تو آپ ان کی طرح کے کام نہیں کرو گے. پھر میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ ان کی طرح کے کام کرو گے. کام آپ کے ان کی طرح کا ایگزیکٹلی کام وہی کہاں کر ہیں, رہا ہے بھائی؟ صرف نام فرق کیسے ہے. ایگزیکٹلی ہے؟ کیسے ایگزیکٹلی کعبے ہے؟ کا طواف ہوتا تھا, ہاں وہ تو شروع سے حضرت اوکے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا ہے. ننگا طواف ہوتا تھا, ہاں جاہل لوگ تھے, وہ مشرک تھے, ان کو پتا اوکے. نہیں تھا. ان کو صرف ایک چادر دی جاتی تھی, اگر چادر مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو نہ صحیح. ہمس کے لوگ ان ہاں کو صحیح چادر ہے, دیتے تھے. ڈن. صحیح محمد ہے, نے کہا صحیح ہے. طواف کرنا ہے ایگزیکٹلی جیسے ہمس کے لوگ کرواتے تھے اور کرتے تھے چادروں کے اندر. کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے, آپ پہن سکتے ہیں, نہیں بات ختم ہو گئی. جس طریقے سے نہیں ہمس بات کے ختم نہیں قریشی ہوئی. طواف کرتے تھے دو چادروں کے بیچ میں, ایک چادر نیچے ایک چادر شولڈر پہ, وہی کام آپ آج بھی کرتے ہو. نہ وہ سلا کپڑا پہنتے تھے, نہ آپ سلا کپڑا پہنتے ہو. وہ بھی طواف کرتے تھے, آپ بھی طواف کرتے ہو. وہ حجر اسود کی چمی کرتے تھے, آپ بھی چمی کرتے ہو. وہ سیکریفائس کرتے تھے جانور کی, آپ بھی سیکریفائس کرتے ہو جانور کی. وہ مینا میں قیام کرتے تھے, آپ بھی مینا میں قیام کرتے ہو. فرق کیا ہے؟ ارے بھائی عمل کا تھوڑا بہت مل جانا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو اس نے کیا ہم اس کو ہی ساحل یہ کاپی کر تھوڑا رہے ہیں. بہت ہے, ساحل یہ تھوڑا تھوڑا بہت بہت کا ہے. ہے بھائی, یہ آپ تو دیکھو, پورا کا پورا ہی مل رہا ہے. آپ دیکھو, وہ آپ دیکھو انہوں نے ایک یہاں پہ مورتی رکھی ہوئی تھی صفا کے اوپر, ایک مورتی رکھی ہوئی تھی مروا کے اوپر. وہ صفا اور مروا کے 7 چکر لگاتے تھے. آپ نے صرف مورتیاں گرا دی اور اللہ نے کہا یہ دونوں صفا اور مروا جو ہے میری ہی نشانیاں, میرے ہی سمبلز ہیں, میرے ہی آیتیں ہیں, میری ہی نشانی ہے. آپ کے اللہ نے بھی سیم اس کے گرد 7 چکر لگانے کو رکھا. ایگزیکٹلی سیم ہے, بھائی ایگزیکٹلی ٹو دا ڈاٹ سیم ہے, تھوڑا بہت نہیں ہے. بھائی بات یہ آدم بھائی, وہ لوگ تو خدا سمجھ کے اس کو ایسا کرتے تھے نا, اس لیے تو اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج کے جو جہالانہ جو بھی رسم و رواج تھا, جو ارے لوگ بھائی تو 360 پھر بتوں کی پوجا جہالانہ کرتے تھے رسموں کو کیوں رکھا؟ رسمیں وہی ہیں. اسی کو ختم نہیں, اس کو ہی ختم کیا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا ساحل میں, میں تو ایک انہوں بات نے ان بتاؤں چیزوں تجھے, سے لوگوں ساحل میں کو. تجھے ایک بات بتاتا ہوں. یہ لوگ اگر ہوتے نا ادھر انڈیا میں, اگر محمد انڈیا میں آیا ہوتا تو ہاں راکھی جو ہے نا اسلامی رسم ہو جاتی. ہاں میں بتا رہا ہوں, راکھی اسلامی رسم ہو جاتی تھی. نہیں جی یہ ہمارے حضرت شری صحیح کرشنا پکڑا علیہ آپ نے, الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے, تو لہٰذا ہم نے بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات دیوالی ہے. جو ہے نا وہ کسی اور کی رسم ہو جانی تھی اور وہ بھی اسلامی ہو جانی تھی. یعنی ایگزیکٹلی جو قریش مکہ کر رہے تھے, جو بڑے والے ہیں, حماس جو ہے نا قریش کا ایک بڑا والا یعنی کہ امیر والا خاندان تھا, جو وہ کر رہے تھے محمد نے وہ رکھا ایگزیکٹلی ٹو دا ڈاٹ. ایون ساحل صاحب جب صفا اور مروہ کے گرد موو کرنے کا کہا گیا تو اسلامی حج میں نا فرسٹ ٹائم میں یہ آیت نہیں آئی تھی. محمد نے ہاں جب کیا تو لوگوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا, یہ میں نے حج والی سٹریم میں دکھایا ہوا ہے, لوگوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا. تو پھر محمد نے جبرائیل کو بلایا, یار آیت دے, کیونکہ لوگ جو ہے نا کرنا نہیں چاہ رہے, کیونکہ پرانے زمانے میں یہ مورتیوں کے گرد ہو رہا ہوتا تھا تو کرنا نہیں چاہ رہے, تو آیت دے. تو جبرائیل پٹک کر کے آیا, نہیں آئے کہ ہاں ہاں صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, کرو اس کا. اینڈ پھر بھی کچھ لوگ جو ہے نا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یار ہم کیوں کریں یار, یہ تو پرانے زمانے والی کہانی ہے. امیجن ساحل, اتنا کچھ میں نے حج والی سٹریم میں دکھایا, یہ کہہ رہا اب تھوڑا تو بہت سملر ہاں ہے, یار, کہہ رہا تھوڑا زربیا بہت. بھائی تم لوگ دماغ کیوں نہیں لگاتے پیارے بھائی؟ میں دماغ لگا رہا ہوں نا, مجھے تو بولنا ہی نہیں دے رہے, تم لوگ اپنا تقریر چالو رکھے ہو. ہیں بولو بولو.
میں یہ بول رہا ہوں بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ مماثلت کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسی طرح سے آج بھی قائم ہے، تو بھائی پیغمبر آیا کس لیے دنیا میں؟ اس لیے تو آیا نا کہ لوگوں کو جہالت سے نکالے، ایک خدا کی طرف بلائے۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے لیکن پہلے اس رسول وہاں اللہ پہ کا تو یہ بھی حدیث ہے نا کہ دوسرے قوم کی متشابہت نہ اختیار کرو، نہ اختیار تو کرو، یہ تو نہیں یہاں کیا پہ نا جو آپ نے، تھوڑی خدا کیا نا بھائی، پورا اس کا لیے۔ پورا ابھی وہی تو بتایا آپ کو۔ اچھا یہ ساحل بھائی سنیے، اگر اس طرح سے اگر آپ چیزوں کو اگر سمجھیں گے نا تو پھر آپ دیکھیے جو بودھسٹ لوگ ہیں وہ بھی صحیح احرام، جیسے ہم لوگ خانہ کعبہ میں جیسا احرام پہن کے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ارے رسول اسی اللہ کو طرح سے وہ بدھسٹ لوگ کا بھی معلوم احرام نہیں پہن تھا کے۔ نا، رسول اللہ کو سنیے پہلے بدھسٹ کا بات نہیں سنیے نا، معلوم تھا، لیکن بھائی پہلے تم آرگیومنٹ ہی غلط دے رہے ہو۔ رسول اللہ کو بدھسٹوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ساحل بھائی سنیے، پہلے میری بات ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد میں آپ اپنی بات رکھیے، مشکل نہیں ہے۔ اوکے بولو۔ تو کہنے کا مطلب ان یہ لوگوں ہے کی بات ایسے کرو چل جو اس زمانے میں تھے اور اس جگہ پہ تھے، بھائی ان کی بات کرو۔ سنیے نا آدم بھائی، آپ جیسی بات بول رہے ہیں نا اسی طرح سے بودھسٹ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے وہی بات بودھسٹ یار میں کہہ رہا ہوں، بودھسٹ اگر مکہ میں تھے بودھسٹ تو بات کرو، اگر نہیں تھے تو مت بات کرو۔ مکہ کا وہ طواف کلیم کون کر کرتے رہے ہیں نا، تھے؟ ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ مکہ کا طواف تو کون کر میں رہے تھے؟ تو ان کی 100% کاپی ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں کہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے ان کے بہت سے اعمال جو تھے وہ ایسے تھے جیسے ننگا ہو کر کے کرنا، تو اس کو منع کیا گیا۔ تو محمد نے بھی اس کے ننگا بعد ہو لوگوں کے کو کیا۔ حمس والے 2 چادروں میں کرتے تھے، اور جو ننگا ہو کے آتے تھے ان کو بھی چادریں دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ محمد نے بھی ہاں یہی کیا، حمس فالو کیا، بات ختم۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، وہ یہ کتنے بت تھے جن یہ کوئی تھے نا 200-300 بت جن کی کاپی کی محمد نے، لیکن ایک بت بنا دیا اللہ کو، رائٹ؟ سارے نہیں خداؤں کو نہیں چھوڑ نہیں کے ایک خدا بنا دیا۔ یہ تو مشرکین مکہ کہتے تھے، کہتے تھے نا، کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ محمد نے کیونکہ سارے انہوں خداؤں نے کی رسموں کو سنو، کیونکہ محمد نے سارے خداؤں کی رسموں کو جاری رکھا، بس ایک اللہ کے نام پہ رسمیں سارے خداؤں کی کر رہا ہے، لیکن ایک اللہ کے نام پہ کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ سارے خداؤں کی رسموں کو جاری کیوں رکھا؟ بھائی صفا خدا دیکھو کی رسم خدا کو جاری ایک ہے۔ رکھا، پروا سنیے خدا کی رسم کو جاری سنیے رکھا، اللہ جو فرٹیلٹی گاڈز ہے اس کی رسم کو جاری رکھا، سیکریفائس کو، یعنی ہر خدا کی رسم کو جاری رکھا، صرف ایک خدا کے نام پہ۔ تو قریش مکہ تو نہیں جواب کرتے، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے صرف سب خداؤں کو ملا کے ایک خدا بنا دیا بس، اور تو کچھ نہیں کیا۔ جواب لیں گے تو جواب دوں گا نا۔ جی دے نا جواب، کہ سارے خداؤں کی رسمیں کیوں جاری رکھی؟ سارے خداؤں کی رسمیں جاری نہیں رکھی بھائی، بات یہ ہے خدا ایک ہے لیکن اس کے صفات ہزاروں لاکھوں صفات ہیں، تو وہ مشرکین مکہ نے ہر صفات کا ایک الگ خدا بنا کے رکھا ہوا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس سب کو ختم کر کے کہا نہیں یہ سارے اللہ کے صفات ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ارے کریم ہے، ستار ہے، ارے غفار بھائی، ہے ارے نا؟ بھائی تو یہ دیکھو، وہ سارے صفات اللہ کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا اللہ مشرکین نے۔ اللہ was the fertility goddess with الربا، ٹھیک ہے؟ اللہ العزا المنات کی بات قرآن میں بھی آتی ہے۔ اللہ وہ عربین گاڈس تھی جو فرٹیلٹی گاڈس تھی، جس کا یہ ورجائنا تھا۔ اللہ بھی آپ نے فرٹیلٹی گاڈ تھا کیا؟ صفات ہے فرٹیلٹی کی اللہ کی؟ نہیں ہر کچھ نہیں تھا، میں پوری بات نہیں کر رہا ہوں کہ پورے کے پورے صفات ہی تھے، معلوم پڑا بہت ساری اللہ باتیں کا اس بھی میں الگ۔ فرٹیلٹی والی صفات ہے۔ نہیں ساحل بھائی میں ایکچولی بولنا بھول گیا، میرا بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا وہ صفات ہی تھا، بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں جو مطلب خدا کی بیٹیاں کہہ کے لوگ اس کو پوچھتے تھے، یار دیکھو اور بات ایسی سنو نا، بہت ساری چیزیں۔ بات سنو بھائی، اب اللہ کی فرٹیلٹی گاڈس کا ورجائنا بھی آپ نے رکھا، اس کی سکرٹ بھی رکھی، اور سکرٹ میں سے ورجائنا کا پارٹ اوپن بھی رکھا، بھائی فرق کیا کیا آپ نے وہ بتائیں؟ فرق کیا کیا؟ ارے وہ فرق کیا؟ جاہل تھے، وہ انہوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پر اس کو ویسا تو سمجھ آپ کر بھی کے اس کو جاہل ہیں۔ مانتے تھے۔ حالت والا کام کو لیکن کنٹینیو کروایا نا رسول اللہ نے۔ نہیں بھائی آپ ایسا نہیں بول سکتے، دیکھیے بہت ساری چیزیں ایک جیسی دکھنے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ایک ہو جاتی۔ فار ایگزامپل آپ کا 2 ہاتھ ہے، میرا بھی 2 ہاتھ ہے، اور ایک اللہ کا مشرک بھی ہے 2 کافر ہاتھ کا ہے، بھی 2 ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ نہیں کہ کا بھی سب 2 کافر ہاتھ ہو ہے، جائے۔ اللہ کا بھی پھر 2 اللہ کے ہاتھ ہے، ہاتھ پہ آئیں گے، اس دن کی بحث میں نے دلیل دے دی تھی اسی دن، اللہ کا بھی نہیں 2 دیا ہاتھ تھا۔ ہے، اسی دن میں نے دلیل دے دی لیکن بات یہ ہے کہ ابھی یہ بتائیے کہ آپ نے کہ سب اللہ کا چیزیں کوئی ویسی کی مثل ویسی نہیں۔ رکھی ہیں، آپ نے سب چیزیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، کیا فرق پڑا؟ جو چیز جیسی تھی ویسی ہے نا بھائی، باقی رہ گئے جو غلط چیزیں جو رائج ہو گئی تھی اس کو ختم کیا گیا۔ ساری جو غلط چیزیں رائج تھی ان ساری کو جاری رکھا آپ نے، ختم کسے کیا؟ نہیں غلط چیزیں کیا تھی؟ دیکھو خانہ کعبہ تو اچھا اپنی حج جگہ میں پہ سے مجھے موجود ہے۔ بتائیں، حج میں مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتائیں
جو قریش مکہ پہلے کرتے تھے اور آپ لوگوں نے روک دیا، وہ بتائیں. جیسا ننگا ہو کے طواف کرنا، وہاں پہ جو ہے وہ آپ خون لوگ لگانا، وہ آپ لوگ آج بھی کرتے ہیں. حماس والے ہمیشہ سے کرنے سے منع کرتے تھے، ہمیشہ سے. تو لہٰذا آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا، آپ نے حماس والوں کو فالو کیا. حماس والے ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ننگا ہو کے طواف نہیں کرنا. تو یہ تو آپ نے نہیں کیا، آپ نے حماس والوں کو فالو کیا. اس میں نیا کوئی نئی چیز یہ بتائیں، تو کوئی ایسی چیز بتائیں جو وہاں پہ پری ڈومیننٹلی ہو رہی تھی اور آپ نے منع کیا، وہ بتائیں. اسکرٹ آپ پہناتے ہیں، ابھی چمنی آپ کرتے ہیں، صفا مروہ میں طواف آپ کرتے ہیں، مینا میں سٹے آپ کرتے ہیں، ہر چیز تو آپ کرتے ہیں. اور جس وقت حج ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، تب آپ کسی کوئی قتل نہیں کرتے تھے، کوئی جانور کا قتل نہیں کرتے تھے، کوئی ہنٹنگ نہیں کرتے تھے. وہ سب کچھ آپ آج بھی کرتے ہیں. وہ بھی سر منڈواتے تھے، آپ بھی سر منڈواتے ہیں. یار فرق کیا ہے وہ بتاؤ. بھائی آپ جس طرح کلیم کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ کا عمل لا رہے ہیں، اسلام کو آپ اسی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو برہمن ہے، انڈیا میں برہمن بول رہا ہوں، جو بھی ہندو ہے جو تیرتھ یاترا میں جاتے ہیں، وہ بھی سیم اسی طرح سے کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ مسلمانوں کی کاپی کر رہے ہیں. بھائی یار یہ کیا وہ جب دلیل ہو تیرتھ گئی؟ یاترا میں جاتے ہیں، اگر وہ 100% ایسا کرتے ہیں تو مجھے ثابت کر دینا. لیکن محمد کو برہمنوں کا تیرتھ یاترا نہیں پتا تھا، بالکل نہیں پتا تھا. اس کو امب کرنا تھا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ محمد نے وہاں پہ جو دیکھا خانہ کعبہ میں ہوتے ہوئے، اگر تو برہمن خانہ کعبہ میں جاتے تھے تو آئی ایم گڈ، اور اگر برہمن خانہ کعبہ میں نہیں جاتے تھے تو آئی ڈونٹ کیئر. محمد نے خانہ کعبہ کے ارد گرد جو کچھ ہوتے دیکھا، اس نے اس کو ایز اٹ از فالو کروایا. میں یہ پوچھ رہا ہوں، مجھے فرق بتائیں وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. فرق بتاؤ نا، ایک بھی فرق آپ نہیں بتا پا رہے ہیں ضرب حق بھائی. فرق تو بتایا نا میں نے، وہاں پہ 360 بت تھے، اس کو ہٹایا گیا وہاں سے. اس کے بعد میں لوگ کا خانہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان صرف آپ نے سارے بتوں کو ایک بت بنایا اور کچھ نہیں کیا، باقی ساری رسمیں آپ نے وہی رکھی. تو بھائی فرق کی بتاؤ نا. یہ تو محمد نے اللہ کے نام پہ ایگزیکٹلی سیم چیزیں کروا رہا ہے جو وہاں پہ 360 بت ہو رہی تھی. صرف بت ختم کیے ہیں اور ایک اللہ کے رکھ کے تمام بت ایک اللہ میں ڈال کے تو گیم چینج کر دی دو جی، باقی سارا کچھ تو وہی ہے. فرق بتاؤ بھائی. سنیے، کوئی آدمی اگر غریب ہے تو آپ کو غریبی ختم کرنا تو اس غریب کو نہیں ماریں گے، غریبی کا اس کو ختم کریں گے نا، اس کی غریبی کو ختم کریں گے. ٹھیک اسی طرح سے وہ چیزیں جو بھی ہیں، خانہ کعبہ ہے یا ایگزامپل کہاں کی کہاں لے کے جا رہے ہیں یار. الٹا یہ تو الٹا پڑے گی تمہارے اوپر. غریب کو ختم نہیں کرو، غریبی کو ختم کرو. مشرک کو ختم نہیں کرو، مشرکوں کے طریقے کو ختم کرو. لیکن مشرکوں کو ختم کیا رسول اللہ نے اور طریقوں کو اپنا نہیں، لیا. مشرکوں کا طریقہ ختم کیا اور مشرکوں کو اسلام کی دعوت دی، ایک خدا کی طرف بلایا اور ایک خدا کی طرف اور جو لگایا. نہیں آیا اس کا قتل کیا. کس کا قتل کیا؟ جو ظلم کیا اس کا قتل ہوا نا بھائی، بنا مطلب کا تھوڑی قتل کیا گیا کسی کو. تبوک میں جا کے کیوں قتل کرنے کی کوشش کی تھی بتاؤ. کیوں تبوک والے دودھ کے دھلے تھے کیا؟ دکھاؤ مجھے کیا کیا تھا انہوں نے، محمد کے ساتھ کیا کیا تھا جو تبوک پہ جا کے حملہ کیا اس نے. آپ دکھاؤ نا اس میں کیا پرابلم تھا. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں کیا. میں کیوں دکھاؤں، تو نے دکھانا. تبوک پہ حملہ کیوں کیا؟ تبوک کا حملہ وہ ہو گیا، تبوک کا روایت نکال کے آپ دیکھو اس میں کیا تھا. میں اتنا میں بلونڈیاں نے لینے پڑھا کے تھا. لیے روایت میں یہاں بلونڈیاں لینے کے لیے محمد کو بلونڈی عورتیں چودنا تھا. غلط بات مت بولو، یہ جھوٹ بات مت بولو اپنی طرف. لو میں دکھا دوں، اگر میں دکھایا تو تم نے کہا روایت دیکھو. دوستو اس نے کہا روایت دیکھو. ساحل صاحب میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں. محمد نے نہ صرف یہ خود بلونڈیاں چودنا تھا بلکہ اپنے صحابیوں کا بلونڈیاں چودو. اتنا بے وقوف تھے کیا اس وقت کے لوگ؟ اتنا بے وقوف تھے کیا؟ نہیں تھے بے وقوف. نہیں تھے بے وقوف. ساحل وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے. انہوں نے محمد کو کہا کہ تم ہمیں لسٹ دے رہے ہو. دونوں فٹے منہ محمد تیرے پہ، تو ہمیں لسٹ دے رہا ہے عورتوں کا. وہ واقعی بے وقوف نہیں تھے لیکن محمد بے وقوف تھا. یہ بات بھی صحیح ہے، وہ بے وقوف نہیں تھے. نہیں، یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا میرا ہوں. سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ تمہاری طرح اگر بے وقوف ہوتے تو کوئی اسلام قبول ہی نہیں کرتا، اسی وقت ختم ہو جاتا بھائی اسی ساری لیے چیزیں. انہوں اگر نے اتنے چھوڑ بولے دیا ہوتے تھا، اسی لیے محمد کے مرتے جیسے محمد کی تلوار ٹوٹی انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور پھر آپ کے ابوبکر کو 1.5 سال لڑائیاں کرنی پڑی ارب الدا. یہ دیکھو تبری نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم جہاد کرو، تمہیں بناتے اسفر کو غنیمت میں پاؤ گے، لونڈیوں کو غنیمت میں پاؤ گے. تو جد نے آپ کو کہا آپ ہمیں اجازت عطا فرما دیجئے، عورتوں کے ساتھ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کیجئے. ساحل صاحب امیجن کرو سارے لوگ کمنٹ میں شیم لکھے، شیم. اس کے
محمد کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار محمد تو کیا کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے. یہ عورت کی لالچ ہے کیا نہیں ہے؟ تو ایک دم ایکسپلیسٹ لالچ دے رہے رسول اللہ. شیم شیم, سب لوگ شیم شیم لکھو کمنٹ میں. جنگ کی وجہ میں پوچھ رہا ہوں جنگ کی وجہ کیا تھی وہ معلوم ہے آپ کو؟ عورتیں بلونڈیاں, عورتیں شیم شیم. وجہ کیا جنگ آخر ہوا کس لیے تھا, کس معاملے پہ جنگ؟ عورتیں بلونڈیاں چودنی تھی محمد نے. یار تم کوئی اپنی وجہ دکھا دو. تم غلط بات بول رہے ہو, ایسا سامنے لکھا ہوا ہے. تم نے کہا روایت دکھاؤ, میں نے روایت دکھا دی ہے. شیم شیم, یہ کیسی لالچ دی جا رہی ہے؟ شیم شیم. اس سے اچھا جو ہے وہ تھائی لینڈ لے کے چلے جاتے صحاباؤں کو رسول اللہ, کم سے کم قتلوں کی تال تو نہیں کرنا پڑتا. صحیح بخاری کی حدیث میں ایک پڑھ رہا ہوں, یہ ہے حدیث صحیح بخاری کی حدیث جو تم پڑھ رہے ہو, کیا وہ تبوک کے بارے میں ہے؟ مجھے اس وقت صرف تبوک کے بارے میں پوچھنا ہے. تبوک کے بارے میں بتا رہا ہوں. ایسا حدیث نمبر 2, حدیث 2948 نکالیے, حدیث نمبر صحیح بخاری 2948 میں نکالتا ہوں, رک جاؤ جہاد یار 2948 نکالتا ہوں, رکھو بھائی. تمہارا ریفرنس میرے ریفرنس سے نہیں ملتا آدم بھائی, نہیں ملتا تو مجھے وہ ریفرنس چاہیے جو میں sunna.com میں دوں. یہ لو انٹرنیشنل نمبر دو, کتاب الجہاد 2948 میں. ہاں کتاب الجہاد کا. Whenever messenger of Allah intended to carry out ghazwa, he would use an equination to conceal his real destination. محمد جب غزووں کے لیے جاتا تھا تو چھپا کے جاتا تھا, کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ میں کس جگہ پہ جا رہا ہوں, جب تک پاس نہیں پہنچ جاتا تھا. انٹل غزوہ تبوک, غزوہ تبوک کو وہی چیز غزوہ تھا جس پہ محمد نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں تبوک پہ جا رہا ہوں, اور بچیوں کی لالچ بھی دی تھی. which Allah messenger carried out in a very hot weather, کیونکہ گرم ویدر تھا, اور محمد نے کہا تھا پٹھو گرم کر کے لے کے چلو. لوگوں نے کہا تھا گرمی بڑی ہے. قرآن چیپٹر 9 ورس نمبر 42 سے لے کے 56 تک. And he was going to face a very long journey, wasteland, was to meet attack large number of enemies. So he made it clear to Muslims that they might prepare themselves and conquer the enemy. بھائی کیوں, وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں لکھا ہوا ادھر, وجہ کیا تھی؟ بچیاں, میں آپ سے وجہ پوچھ رہا ہوں جنگ کا, تو آپ جنگ کی وجہ نہیں بتا رہے, آپ وہ بتا رہے ہیں جنگ کے لیے لوگوں کو آیا نا یار, کتنے بار بتائیں گے؟ یہ لکھا ہوا ہے بلونڈیاں چاہیے. تو جنگ کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے, ان کو تیار کرنے کے لیے ایسا ابھارنے کے لیے بہن چود. یہ دیکھو اس کے منہ سے آ گئی اصلیت. جنگ پہ ابھارنے کے لیے ان کو چوت کا چورن دینا پڑتا ہے, لالچ, چوت کا لالچ. یہ دیکھو, یہ تو اس میں کیا شارٹ بنانا بھائی, شارٹ بنانا ایڈیٹر صاحب. یہ دیکھو یہ مومن کے منہ سے نکل گیا ہے, ضرب حق کو بھی ضرب حق کے منہ سے نکلا ہے کہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے چوت کا نشہ کروا رہے تھے رسول اللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ, ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ تم تمیز سے بات کرو نا. تو نے ابھی بولا, میں بولا تم کو تمیز سے بات کرو, تم ایسا کیوں بات کرتے ہو جاہل طرح؟ ارے تم نے تو وہی, تم نے کیا بولا؟ میں نے یہ کہا کہ اگر جنگ کے لیے ابھارنے کے لیے اگر یہ جملہ کہا بھی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا نا کہ جنگ کا وجہ وہی ہے. بھائی ابھارنے کے لیے کیا چیز کی وجہ پتا کرنا بھائی. بھائی ہماری بات نہیں, پہلے یہ بتاؤ کہ ابھارنے کے لیے لالچ کس چیز کی دے رہے؟ نہیں میں کیا بول رہا ہوں, آپ پہلی بات کو سنیے. ہماری بات کا جواب تو ابھارنے کے لیے لالچ کس چیز کی دے رہے رسول اللہ؟ نہیں, اس زمانے میں جو جنگ میں جو مال غنیمت میں لونڈیاں آتی تھی اس وقت میں لوگ اس پر ان کا حق ہوتا تھا. ہاں, تو لالچ کس چیز کی دے رہے؟ ایک منٹ بھائی, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, پہلے میں حدیث پڑھ لوں, اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ پھنس گیا ہے سی ایم, پھنس گیا ہے بول کے. نہیں, میں وجہ تلاش کر رہا ہوں نا. ابھی یہ لوگ تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ وے میں, رک جاؤ, یہ لوگ تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ وے میں بولیں گے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہ گندگی چھپ جائے گی. ہم ایکسپلیسٹ ورڈ میں بولتے ہیں تاکہ مومنوں کو ہٹ ہو. جو مومن اور مومنائیں سنتی ہے, وی آر ریئلی سوری, لیکن ایکسپلیسٹ ہم اس وجہ سے بولتے کبھی کبھار ڈسکشن میں تاکہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھلے. یہ ڈھکے انداز میں بولتے ہیں, کام وہی ہو رہا ہے. آپ بلونڈی بولو, لیں گے کیا آخر اس میں؟ چو لیں گے کیا ان کی چو؟ نہیں, آپ صرف غلط میننگ کیوں لے رہے بھائی؟ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی دوسرا کام ہو سکتا ہے کہ اس سے نکاح کریں وہ لوگ, کیا برائی ہے بھائی؟ وہ بلونڈیوں کی پوجا کرنے کے لیے ان کو لالچ دیے تھے.
نکاح کر کے بیوی بھی بنا سکتے ہیں، جو کوارے ہوں گے، جو سولجر ہوں گے، جو کوارے سولجر ہوں گے. ابے ڈنگر اگر مان لو نکاح جنگ کر میں کے چمکر کسی میں بیوی بنانے کے لیے تم حملہ کرو گے؟ جنگ میں کسی کا شوہر جنگ مارا میں گیا حملہ تو کر اس کے کی بیوی بیوی بنانی ہے پر تمہیں؟ بیوی بنانے جنگ کے پہ لیے جا حملہ کے نہیں نہیں، میرے ہاتھ، کو بیوی بنانا ہے. بیوی بنانے کے لیے جا کر ہاتھ مانگا جاتا ہے، جنگ کر کے لوٹی نہیں جاتی. غنیمت میں پاؤ گے، نہیں کرنا. مال میں پاؤ گے، پڑھ مال غنیمت میں پاؤ گے. تم جہاد مال کرو، تمہیں غنیمت کب بناتے افسر مال غنیمت میں ملے گا، غنیمت میں پاؤ گے. مال غنیمت کب ملتا ہے؟ جب جنگ آدمی جیت جاتا ہے. جب جنگ ہار جاتا ایگزیکٹلی. ہے تب تو وہی نہیں نا. ملتا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ جیت یار گیا، ایک اگر بات مال بتاؤ، غنیمت میں مل گیا بات یہ بتاؤ، تو جنگ اس سے جنگ اس میں برائی ہمیشہ، کیا ثابت کر رہے ہو تم؟ اس میں کون سی برائی ابے کیا ہے اس میں بھائی؟ جنگ برائی تو کی کچھ کیوں نہیں. ہے؟ جنگ کی اسی لیے وہی عورتوں کو وجہ. غنیمت میں پانے کے لیے. نہیں 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 نہیں، وجہ تم کو ڈھونڈنا پڑے گا وجہ. ڈھونڈنا پڑے گا، ابے ڈھونڈ کے لے کے آؤ جاؤ. میں جو بتاؤں، پچھلے 1200 سال سے تیرے اسکالرز دیواروں میں ٹکرے مار بیٹھے ہیں کہ انہیں پتہ لگے کہ تبوک محمد نے کیوں کی ہے، ایکسپٹ فور بلونڈی عورتیں. کسی کو نہیں ملا آج تک. تجھے کیا ملے گا؟ 1200 سال سے تیرے اسکالرز ڈھونڈ رہے ہیں محمد نے تبوک بلونڈیوں کے علاوہ کیوں کی ہے، ان میں سے کسی کو نہیں ملا. تجھے مل جائے گی حدیث. کیا یار دربیا، کیسے نبی کو تم نبی مان کے بیٹھے ہو یار، جو چو کا لالچ دے کے لے کے جا رہا ہے یار. نہیں نہیں، اس میں بھائی concept ہے، یہاں پہ کچھ باتیں ہڈن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لے کے آؤ پھر. ٹھیک ہے، پہلے لاجیکلی آپ سمجھو بھائی اس کیسے چیز لے کو کے کہ آئے گا اگر یار؟ اتنے ہی برے ہوتے 1200 ہمارے. سال سے کسی 1200 سال سے ان کے کسی اسکالر کو نہیں ملا سوائے بلونڈیوں کے علاوہ. ان کو کیسے ملے گا یار؟ کیسے لے کے آ سکتا؟ لے کے نہیں آ سکتا. بلونڈیوں کے علاوہ کوئی لاجیکلی چیز ہی اگر نہیں ہے. آپ دیکھیں، آواز چلی گئی ایک یار، منٹ میرا آدم بھائی، انٹرنیٹ کا لاجیکلی کام اگر بھاری آپ ہو گیا دیکھیں گے لیکن. نا، لوجیکلی اگر آپ دیکھیں گے میری آواز آ رہی ہے کہ محمد، کلیئر؟ اگر جی ساحل بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن سن آپ کو اگر میری نہیں آ رہی تو آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ آپ کو میری آ رہی ہے؟ میں آپ کو سنیں آ گئی آپ کی، آ گئی آواز، آ گئی مجھے. آ گئی. اوکے آدم بھائی بات سنیں. آدم بھائی، ساحل بھائی، سناؤ. بولنے ہاں کا مطلب میرا یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ جیسا بتا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ایسی چیز ہوتی اور اتنا ہاں. ہی ان کا کیریکٹر خراب ہوتا تو لوگ اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں ان پر ایمان نہیں لاتے بھائی. ان کو جی پیغمبر سر، نہیں مانتے، اسی وقت اب وہ اس کا دین جواب ختم ہو سنیں، جاتا. اب اس کا جواب سنیں، اب اس کا وہ جواب دین سنیں، وہ دین اسی وقت اب اس کا ختم ہو جواب جاتا سنیں. بھائی. کون پیغمبر مانتا؟ ابے بھائی کوئی نہیں دینے لگو مانتا جواب بھائی. سنیں، غور سے سنیں، بولنا نہیں بیچ میں. سنیں، محمد نے تلوار کی زور کے اوپر لوگوں کو مسلمان بنایا. جیسے ہی محمد کی ڈیتھ ہوئی، لوگوں نے دڑا دڑ اسلام چھوڑا. کہ ابو بکر نے 1.5 سال مرتدوں کا قتل عام کیا، ان سے لڑائیاں کی. اگر من بدل دینہ فاقتلوا کی حدیث نہ ہوتی تو دین اسلام محمد کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد ختم ہو جاتا. یہ بھی آپ کے اسکالرز کہتے ہیں، جو آپ کے عربی اسکالرز ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہوا ہے، آپ کی طرح ڈنگر نہیں ہے. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اپوسٹسی کی سزا قتل نہ ہوتی تو دین اسلام ختم ہو جاتا محمد کے مرنے کے بعد فوراً. جی سر، اب بولے. بھائی ایک جماعت، صرف ایک چھوٹی سی جماعت نے مخالفت کیا تھا، وہ بھی زکوٰۃ کی وجہ سے. وہ معلوم ہے وہ ایک زکوٰۃ کو نہیں دینا چاہتے سیکنڈ، تھے. اور جو چھوٹی سی اسلام جماعت سے نہیں 1.5 چھوڑا سال تھا لڑائی انہوں نے. کرتا رہا، 1.5 سال لڑائی کرتا رہا. انہوں یہ نے سنو، صرف یہ سنو، انہوں نے سنو انہوں نے سنو، صرف یہ کراداوی زکوٰۃ کا ہے، انکار کیا تھا. جو کراداوی ہے، جو کہ الازہر یونیورسٹی کا ہیڈ پروفیسر ہے، پروفیسروں کا پروفیسر ہے، مفتیوں کا مفتی ہے. یہ سنو کیا کہہ رہا ہے. لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. یہ کہتا ہے اگر مرتد کی سزا قتل نہ ہوتی تو اسلام وفات رسول کے بعد ختم ہو جاتا. یہ دوبارہ بھائی سے اس کی سنیں اپنی رائے ہے. یار، دوبارہ سے سنیں. تو چپ کر رہے، تو مفتی ہے، وہ مفتی بول رہا ہے. سن، لم يتركوا میں نہیں مانتا. الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. یہ کہتا ہے کہ رسول کے مرتے ہی اسلام ختم ہو جاتا. آگے سنیں، آگے کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ذرا غور کیجئے گا. فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. وہ کہتا ہے تو پھر تم اسے اپوز کیوں کر رہے ہو؟ اسلام کو آج تک قائم رکھا ہی اپوسٹسی کی پنشمنٹ نے ہے. اس کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ اسلام اگر آج تک قائم ہے
تو وہ اسی بات پہ قائم ہے کہ اپوسٹیٹ کو قتل کر دینا ہے. اگر یہ سزا نہ ہو تو اسلام آج ہی نہ ہو, تب بھی نہ ہوتا, آج بھی نہ ہو. لہذا اپوسٹیٹی کی پنشمنٹ کو رکھنا ہے ہم نے. آگے سنو. وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو یہ چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 33 دے رہا ہے کہ جس نے لڑائی کی اللہ اور اس کے رسول سے, اس کی تفسیر یوز کر رہا ہے قرطبی کی, جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا, ارتد کر دیا, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہے. ان کو کیا کرنا ہے سنیں, صلبوا. جاء عن أبي ان کو صلیب پہ چڑھا دینا ہے. قلابة وغيره من التابعين إن هذه جاءت في کہہ رہے ابی کلابہ اور دیگر صحابہ اکرام اور بے شمار تابعین سے یہ بات آتی ہے في المرتدين, کہ یہ والی جو آیت ہے یہ مرتدین کے لیے نازل ہوئی تھی. وجاءت أحاديث كثيرة, اور اس کے علاوہ ڈھیر ساری حدیثیں, مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة, ایک دو تین نہیں ہے, أحاديث كثيرة ڈھیر ساری حدیثیں عن عدد من الصحابة, کہ ڈھیر سارے صحابیوں نے يعني في أن يقتل المرتد. کہ مرتد کو قتل کر دینا چاہیے کہا ہے. حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. اور ابن عباس سے حدیث آتی ہے کہ جس نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا اسے قتل کر دو. حديث ابن مسعود ابن مسعود کی حدیث ہے لا يحل امرئ الا بإحدى ثلاث, کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے 3 صورتوں کے, السيب الزاني والنفس بالنفس والنفس بالنفس والتارك لدينه. کہ صرف 3 کو قتل کیا جاتا ہے, ایک جان کے بدلے جان کو, نمبر 2 اللیگل سیکشل انٹرکورس کرنے والے کو, اور مرتد کو. المفارق للجماعة. وحديث ابي موسى الاشعري ومعاذ ابی موسیٰ اشعری, معاذ اور ڈھیر سارے اور لوگ ہیں, ابن جبل ابن جبل وابي هريرة اور ابی ہریرہ وعدد من الصحابة اور ڈھیر سارے صحابی بتاتے في ہیں مسألة کہ مرتد کو قتل کر دینا چاہیے. اور اس نے سٹارٹ کہاں سے کیا ہے کہ اگر مرتد کی قتل کی سزا نہ ہوتی تو اسلام محمد کے مرتے ہی ختم ہو جاتا. اور یہ ایک حقیقت ہے, ورنہ 1.5 سال تک ابو بکر کو مرتدوں کے خلاف حرب الردہ نہ کرنی پڑتی. 1.5 سال ابو بکر پہلے خلیفہ نے صرف ایک ہی کام کیا, مرتدوں کے ساتھ لڑائی کی ہے, قتل عام کیا, لڑائی کی ہے. اس کو کہتے ہیں حرب الردہ. آپ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر انگریزی میں بھی لکھتے ہیں نا حرب الردہ یا اپوسٹسی وارز آف ابو بکر, تو آپ کو ایک چھوڑ 5000 آرٹیکلز مل جائیں گے کہ 1.5 سال ابو بکر نے صرف اور صرف مرتدوں کے خلاف لڑائی کی, ان کا قتل عامہ کیا. That's it. اس وجہ سے اسلام چلا. مرتد کی سزا قتل نہ ہوتی اسلام نہ چل سکتا. بھائی تو پھر وہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ لوگ اسلام سے پھرتے ہی نہیں نا, پھرتے ہی نہیں. مطلب انہوں نے کہا تھا محمد مر گیا ہے, وہ پھر گئے. اور ابو بکر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, انہوں نے سمجھا تھا, لیکن اس کے بعد تھی طاقت, انہوں نے قتل عامہ کیا. اچھا وہ جو خالد بن ولید تھا, خالد بن ولید نے مالک ابن نویرہ کا سر پانی میں پکا کے کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ میں جو سوال کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب ابھی تم نہیں دے پا رہے. خالد بن ولید نے مالک ابن نویرہ جو مرتد ہو گیا تھا اس کا سر حتاس میں پکا کے کھایا کیوں تھا؟ وہ میں نے نہیں پڑھا, وہ کون سی روایت تم نے پڑھا معلوم نہیں. سہیل صاحب ان کو اپنی کوئی چیز پتہ نہیں ہوتی, ان کو اپنا کوئی چیز پتہ نہیں ہوتا. دوسرے پہ سوال اٹھانے آتا ہے ان کو, بس اپنا ہی نام کا پتہ نہیں ہے. یہ بھی سنیں, صحیح چیز رکھو نا, صحیح چیز رکھو, کون ایکسپٹ نہیں کرے گا. ساری صحیح رکھ رہا ہوں, تمہیں آم کا پتہ نہیں ہے, ابھی تو دکھا رہا ہوں تمہیں آج. تم تو اپنا لاجک لگا کے صحیح چیز کو غلط ثابت کرنے کا چکر میں رہتے. یہ جناب الازہر یونیورسٹی کی ایک اور, یہ جناب آپ کے پاس الازہر یونیورسٹی کے اسکالر ہیں ایک اور, یہ بتانے لگے ہیں. کیا بتانے لگے سنیے گا. ارض المحشر خالد ابن الولید الصحابی الجلیل, خالد ابن ولید جو کہ ایک بہت ہی معتبر قسم کے بڑے عزت دار صحابی ہیں. قتل مالک ابن نویرہ وقطع, انہوں نے مالک ابن نویرہ کا قتل کیا, راسه وحطاه في قدر يعني حله وغلاها وكلها هو والصحابه. اس نے ایک حتاس لیا, ایک بڑا سا برتن لیا, اس کے اندر مالک ابن نویرہ کا سر ڈالا, اس کو پکایا,
خود بھی کھایا اور اپنے صحابیوں کو بھی کھلایا, اور اس کے بعد کیا کیا سنیے گا, منازع أي زنى بامرأة هذا الرجل. اور اسی دن اسی رات اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا. یہ خالد بن ولید جلیلی قدر صحابی ہے, جلیل القدر. یہ کیا مرتدوں اوتھینٹسٹی کو کھا گئے, کون کھا سی گئے روایت ہیں. ہے, کہاں کی روایت ہے؟ ان کو پوچھو جا کے وبعدين authenticity. تقولوا التطرف والإرهاب جاي تم- منين؟ تعالى كمل مع حضرتك. حجت تقصد نہیں. انه تم مجھے کہتے ہو کہ اسلام میں یہ ٹیررزم کہاں سے آیا, یہ مجھ سے پوچھتے ہو. یہاں سے آیا ہے, ایگزیکٹلی یہاں سے آیا ہے. جاي منين؟ من هذا التراث الديني ما تحطوش قصدك ان بها. التراث الديني محتاج نظر, کہتی ہے کہ کہاں سے, اس نے کہا یہ دین کا حصہ ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. هو محتاج تنقيح. انا لسه لیکن یہ تو تنقید کرو, بتاؤ کہاں سے, صریحاً کہاں سے, یعنی حقیقتاً ایگزیکٹلی کہاں سے اٹھایا. سريعا بس لانه وقت سريعا خلص. كتاب متن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, جی سر, کتاب کا نام پتہ لگ گیا. الفرقة أو الصف الثالث الثانوي في الأزهر الشريف. ازہر شریف کے 3rd ایئر کے اندر جب آپ مفتی بنتے ہیں 3rd ایئر کے اندر سکھایا جاتا ہے, اور یہ کتاب کا نام ہے. آئیے سر اس کے اگینسٹ آرٹیکل پڑھتے ہیں. الازہر یونیورسٹی از اے گلوبل سیکورٹی تھریٹ. ایلو پڑھو. یہ اب میں نے نون مسلموں کا آرٹیکل دکھانے سے پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں, اور الازہر یونیورسٹی گلوبل سیکورٹی تھریٹ ہے, اور یہاں پہ ٹیررزم سکھایا جاتا ہے, اور یہاں پہ کینیبلزم سکھائی جاتی ہے کہ انفیڈلز کو پکا کے کھا جاؤ, وہ سکھایا جاتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا. اور وہ بک کا نام جو ہے اس کی انگریزی یہاں پہ کی ہوگی انہوں نے کہیں پہ, یہ دیکھو, بک از کالڈ الاکناف فی الحل الفضل ابن ابی شغیہ, convincing arguments according to Abi Shughaya taught to Al-Azhar University high school students. Al-Azhar University کے ہائی اسکول اسٹوڈنٹس کو سکھائی جاتی ہے کہ مسلمانوں اپوسٹس کو کل کرو اور کھا جاؤ. There you go. اور چاہیے, یہ تمہارا دین ہے. تم کہتے ہو کہ اپوسٹس کو کچھ یہ دین ہے تمہارا, یہ بھائی مرتد کی مجھے سزا ہے. ایسے سند, مجھے اس طرح ایسے کے سند, اب یہ الازہر ملاؤں کی یونیورسٹی تقریر میں سنانے کا سکھایا جاتا ہے. فائدہ نہیں. مفتیوں کو پتہ ہے تو کون ہے مفتیوں کے سامنے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں مفتی کو کیئر نہیں کرتا ہوں, یہ مفتی میرے لیے نہیں حجت کرتے ہو ہے. نا, تو محمد کو بھی کیئر نہ کرو اور خالد بن میں ولید کو بھی کیئر قرآن نہ اور کرو. اللہ کی کتاب, رسول اللہ کی حدیث. رسول اللہ مر چکا ہوا ہے اس وقت, خالد بن ولید کر رہا ہے, کہو اسے سالہ حرامی ہے, کہو خالد بن ولید کو حرامی ہے. رسول اللہ کی رسالت کا خالد بن قیامت ولید کو رہے کون گی. حرامی ہے؟ رسول اللہ مر چکا ہوا ہے اس وقت. خالد بن ولید کیا کیے نہیں کیے وہ ان کا اعمال ہے. بولو خالد بن ولید حرامی ہے, کیوں بولیں گے بھائی, کیونکہ اس نے ایسا کیا. اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. یہ مولانا کہاں ارے تک صحیح خالد بن بول رہا ولید ہے اس کی حرامی بات. ہے, بولنا یار. تم تحقیق کرتے کیوں بولوں نہیں ہو, بھائی؟ خالی بولتے ہو. کیوں بولیں, تحقیق کرنا پڑے گا نا اس میں. نا باقی سب معاملے میں بھی کہاں تحقیق کی تم نے؟ میرا جو سوال تھا ابھی تک اس کا آدم بھائی جواب نہیں دے پایا آپ نے. میں نے سارے نہیں, تم جواب صرف دے دیے. تحقیق کے نام سے کبھی نہیں جو دیا ہے بھائی آپ نے. تحقیق میرا کرتے آپ نہیں سے ہو. ایک ہی سوال تھا کہ آپ جس طرح سے کیڑے نکالتے ہیں قرآن و حدیث کے معاملے میں, جو اپنی منطق لگا کر صحیح چیزوں کو غلط بتاتے ہیں, تو آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں اس طرح کا اگر یہ اسلام منطق ہے, ہوا میں نے ہوتا ہر اس زمانے میں. چیز کے لکھی ہوئی ریفرنس دیے, بتائیے. ہاں. لکھے ہوئے بتائے, بھائی اچھی ٹی وی چیز کے کو پورا انٹرویوز دیکھیے. دکھائے, سب کچھ دکھایا. اچھا اس کے بعد میں اپنی منطق لگاتا ہوں. یہ منطق اگر یہ تو خالد بن ولید کو کیوں نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام تھا. آدم بھائی سنیے, اگر آپ اس طرح سے یار چیزوں کو خالد بن سمجھیں گے ولید کو نا تو گالی دو نا آپ یار, یہ بغیرت کو حرامی کو جس نے مرتد کو کھایا گالی دو سے. مرتد کو کھایا کا مطلب کیا ہے؟ ساحل, مرتد کو کھایا تھا کا پکا کے مطلب کیا کھایا, ہے؟ پکا کے کھایا. ہاں کہاں اس کا ریفرنس لاؤ نا, میں چیک کروں گا نا, آپ کی بولنے سے تھوڑی مان لوں گا. وہ مولانا کا الاکناف کے اندر ڈنگر. ٹھیک ہے, میں چیک کروں گا اس کو. فی حل الفاظ ابن ابی شوگا. یہ کتنا معتبر ہے کتاب؟ وہ تم نور چیک کرو جا کے. الازہری. معتبر ہونا چاہیے نا بھائی, کتاب معتبر ہونا چاہیے. آپ لاؤ دیکھو کہیں تحقیق سے بھی کرو. کچھ بھی لے کے آتے الازہر ہو. یونیورسٹی والے جو ہے نا, الازہر یونیورسٹی والے ساحل صاحب ایک نمبر کے حرامی ہیں کہ وہ غیر معتبر کتابیں جو ہے نا سکھاتے ہیں اپنی یونیورسٹی کے اندر. نہیں بھائی دیکھو, مدرسہ یہ جو ہوتا ہے نا, جو یونیورسٹی مدرسہ وغیرہ ہوتا ہے, وہاں پہ ہر طرح کی کتابیں الازہر یونیورسٹی جو کہ مفتیوں کا مفتی نالج کی بناتی ہے,
इंडियन मुफ्ती जो इंडिया में पढ़ता है वो कभी भी वो मुफ्ती नहीं है जो अल-अज़हर का यूनिवर्सिटी है का मुफ्ती है। ये अल-इकनाफ है, तुम्हारे सामने जाके खरीद सकते हो, लेकिन तुम यहाँ से खरीद नहीं सकते, आउट ऑफ स्टॉक है इस जगह पे। ठीक है, पढ़ाई जाती, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं भाई। सफा के अंदर अब आप ऐसा करें कि जाके पढ़े और पढ़ के इकनाफ लिखने वाले को भी कहे साला हरामी है, कुत्ती माँ का बच्चा है, और खालिद बिन वलीद को भी भाई कहेंगे लिखने उसने वालों मुर्तदों ने को तो खाया। हजारों किताबें लिखी, उसका सबका ठेका थोड़ी लिया हम लोगों ने कि सबका जवाब देते रहे। जान सबने ठेका लिया। ये जो है 977 हिजरी के अंदर लिखी हुई किताब है, ठीक है, वन ऑफ योर लिखने वालों ने अर्लीस्ट इस्लाम के खिलाफ भी लिखा है, बहुत सारी किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ में, उससे ये हमको क्या आपके करना है? इस्लाम के खिलाफ थी, मुसलमानों ने लिखी है, ठीक है, छोटी अल-अज़हर छोटी यूनिवर्सिटी में हदीसें पढ़ाई खराब जाती है। लिखी उन्होंने जो। अरे हदीस के बच्चे, मोहम्मद मर चुका हुआ है, कितने दफा 100 दफा लिख के दूं, मर गया मोहम्मद, अब लोग अपोस्टेसी कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद जो उसके स्वाबियों में से है, उसने इस तरीके से किया है। मोहम्मद 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 ने कह दिया था कत्ल कर दो, उसने पका के भी खाया है। जलीलुल कदर स्वाबी है, उसको गाली तक तुम नहीं निकाल सकते। मोहम्मद किस गंदगी में पड़े हुए हैं यार ये लोग, कितनी गंदगी है। शिद्दत देखो जरा, कट्टरता देखो, शिद्दत, हरामीपन, ये ऐसी गंदगी को मान के बैठे हैं भाई। जाओ तुम्हारा 2-3 होमवर्क है, जाओ ये किताब पढ़ना, और उसके बाद तबूक का वो जो है वो रसूलुल्लाह ने, तुम तो ये यहाँ पे कंफर्म भी किया कि छू की लालच दे रहे थे ताकि उभारा जाए, उसकी वजह आपने अगर कोई दूसरी है तो जाके तहकीक करके आने का है। 2, तीसरी चीज उस दिन का आपका पेंडिंग था, मैंने आपसे कहा था कि जब आपने ये कहा था कि अल्लाह के हाथ नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस या सहाबा का एक कॉल लेके आ जाओ जहां पे वो कह रहे हैं कि जब अल्लाह कुरान में हाथ की बात करता है तो उससे उसकी मुराद हाथ नहीं बल्कि उसकी कुदरत है। ये 3 होमवर्क तुम्हारा पेंडिंग है, ज़रबे हक, जाओ और इस पे तहकीक करके आओ। नहीं, वो मुझे जो मैंने तुम्हारा वो अल्लाह का हाथ नहीं है उसकी तो मैं दलील दे चुका हूँ साहिद भाई। नहीं, मैंने आपसे पूछा था, कहा था, सुनो सुनो सुनो, मैंने ये कहा था आपसे कि मुझे रसूलुल्लाह से या सहाबा से एक कॉल लेके आओ जहां पे वो कह रहे हैं कि अल्लाह जब अपनी हाथ की बात करता है तो वो उससे मुराद हाथ नहीं बल्कि कुदरत है। ये आपको मैंने लेके आने के लिए कहा था, जो कि आप अभी तक लाए नहीं। क्या ये आप मानते कि ऐसी कोई हदीस ही नहीं? उसी दिन मैंने कुरान की आयत दी थी जिसमें अल्लाह ने लोगों की जो पैदाइश का ऐसी जिक्र करने हदीस के बाद है रसूलुल्लाह ने इस चीज को बताया नहीं बताया? फिर से पूछ रहा हूँ। वो मेरे इल्म में नहीं है, मगर मैंने कुरान से जो हदीस आपने यही चीज कहा था, सुनो, आपने उस दिन भी यही चीज कहा था और मैंने कहा था कि इस पे तहकीक करके मुझे वो हदीस ढूंढ के लेके आना। लेकिन मैंने कुरान की आयत दी थी भाई, आप नहीं मान रहे। नहीं, वो नहीं मानी जाएगी। कुरान में किधर नहीं लिखा है कि अल्लाह के हाथ नहीं है। उस बहस में मुझे नहीं जाना, मुझे हदीस चाहिए। क्या होता है साहिब भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। लैसा का मिस्ल के माने क्या होते हैं? कोई चीज उस जैसी नहीं, कोई चीज शैइन, कोई चीज। भाई 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 वो हदीस है। लाइसा का मिस्ली सही बनाऊं? सलबे लाइसा का मिस्ली सही बनाऊं? हाँ बनाओ। ये देखो मैं लाइसा का मिस्ली सही। चलो ड्राइंग से समझ जाए भाई। लाइसा का मिस्ली सही। इंसान के हाथ बना देना अभी। हाँ बने हुए इसके अंदर है, आपको नजर नहीं आ रहे लेकिन बने हुए हैं। नहीं, वो हमारे इंसान के हाथ से मैच नहीं हो रहा, वो वैसा भी बनाओ ना, एक इंसान का हाथ बना दो। इसके अंदर हाथ है, मैं आपको दिखा दूंगा। तीन मैंने हाथ बना दिए, 2 राइट और 1 लेफ्ट, जैसा कि अल्लाह ने कहा हुआ है, और मुंह भी बना दिया। आपको समझ नहीं आ रही, मैंने बना दिया हुआ। ले जी, लाइसा का मिस्ली सही। हाँ, ऐसा जो मैंने बनाया ऐसा तुम कभी नहीं बना सकते। आदम भाई आपने जो बनाया ये एक चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइसा का इस जैसा कुछ नहीं है। हाँ, बताओ ऐसी कोई चीज है क्या? किसी जैसी कोई चीज नहीं है, चीज है वहाँ पे, सही का माने अगर इसे 3D में बना दें। हाँ जी, अगर 3D में बनाए तो हाँ, अल्लाह भी चीज है ना। अच्छा, सबसे पहले ये मानते हो अल्लाह भी एक चीज है? कोई चीज उस जैसी नहीं, मतलब क्या है? कुछ भी नहीं उसकी तरह। भाई तो कंपेयर करोगे तो वो चीज से ही कर रहे हो ना। अल्लाह चीज नहीं कर सकते ना, वही तो मैं बोला। हाथ आपने बोला अल्लाह का हाथ है, हाथ भी एक चीज है। हाथ भी एक चीज है, पैर भी एक चीज है। अरे आदम भाई ने ड्राइंग बनाई ये भी एक चीज है। ऐसी चीज कोई नहीं है, जैसा तो कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह इसी तरह की कोई चीज है। चीज का माने क्या होता है पहले वो तो समझो आप।
यार जा यार, डंगर है तू, चाहे ला तुझसे क्या बात करना। चीज का अल्लाह खुद माने ही अपने आप को होता है कंपेयर उसको कर रहा किसी है। को। अल्लाह खुद तो फिर अल्लाह जाहिल था जिसने अपने आप के हाथों के साथ कंपेयर किया, जुबान के साथ कंपेयर किया, पिंडली के साथ कंपेयर किया था। वो तो या तो अल्लाह जाहिल है या तू जाहिल है, मुतशाबिहात क्योंकि है क्योंकि तो वो भाई तो मुतशाबिहात ही है, तो वही मुतशाबिहात दिखा रहा हूं सामने। वो अल्लाह की समझाने के पिंडली लिए के साथ, बोला गया पिंडली कि किसे कहते हैं? हाथ ताकत है, पिंडली क्या है? मुतशाबिहात में से है, वो अल्लाह के पिंडली जैसा क्या कोई चीज है ही है? नहीं है, तो फिर पिंडली क्या है? पिंडली एक चीज है, पिंडली एक चीज है। अल्लाह अपनी पिंडली से कपड़ा कैसे हटाएगा? वो कपड़ा भी एक चीज है, हाँ तो अल्लाह के पिंडली और के ऊपर अल्लाह कपड़ा है। पिंडली एक चीज है, कपड़ा एक चीज है, और अल्लाह हाँ, किसी तो चीज अल्लाह की कैसे तरह नहीं हटाएगा? है। अल्लाह खुद कहता है कि मैं अल्लाह अपनी किसी पिंडली से कपड़ा हटाऊंगा। अरे भाई, अल्लाह किसी चीज की तरह नहीं है, वो सब मुतशाबिहात आयात हैं, उसमें लो से आप साहिल, अकीदा देखो नहीं जरा, बना सकते। ये देखो अकीदा जरा मुतशाबे हाथ में इसका अल्लाह और मोहम्मद वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस डंगर को समझ नहीं आ रही, हालांकि उससे अल्लाह अकीदा नहीं सब कुछ बनेगा। कर रहा है। अकीदा के लिए मुस्तहकम आयत होनी चाहिए, मुतशाबिहात से अकीदा नहीं बनता है। मुतशाबिहात से अकीदा नहीं बनता, लेकिन अल्लाह कुरान में मुतशाबिहात नहीं दे रहा, शिन दे रहा है, शिन मुतशाबिहात नहीं, और बुखारी में इसको क्लियर किया हुआ है। अल्लाह आई ने हर्ड साफ प्रॉफिट साफ फरमा सेइंग, दिया कि आई उसके जैसे कोई चीज आई कोई ये मोहम्मद को नहीं पता था इस आयत का। प्रॉफिट सेइंग हाँ आवर लॉर्ड अल्लाह विल ले बेयर हिज शिन, अल्लाह अपनी पिंडली नंगी करेगा, एंड देन फिर उस वक्त ऑल द बिलीवर मैन एंड वुमेन विल पोस्ट्रेट देमसेल्फ बिफोर हिम। जब तक अल्लाह अपनी पिंडली नंगी नहीं करेगा, मुसलमान कहेंगे ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, हम नहीं मानते ये अल्लाह नहीं है। हाँ भाई बता। हाँ, भाई ये तो बताना क्या, कुरान की साफ आयत भी सीधी नहीं है। बात है, जो मुस्तहकम आयत है, अल्लाह ने फरमा दिया। मुसलमान जो है तब तक अल्लाह को क्यों नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह अपनी पिंडली नंगी नहीं करेगा? मोहकम आयत कुरान में बता दी अल्लाह ने नहीं, कि आयत मुसलमान कोई क्या है? चीज अल्लाह की तरह नहीं है। हदीस है। मुसलमान तब तक क्यों नहीं मानेंगे अल्लाह को जब तक वो अपनी पिंडली नंगी नहीं करेगा? वो सब मुतशाबिहात में से है। तूने कहा है इससे ये साला इससे मोहम्मद मुराद ने तो नहीं कुदरत कहा है। मुतशाबिहात, तो मुतशाबिहात को सही किया है कि अल्लाह अपनी पिंडली नंगी करेगा। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया है, 2 तरह की आयतें हैं कुरान में, जो कोई मुस्तहकम। क्या यार अरे सेम पागल चीज है, रिपीट कर रहा है यार, चूतिया है जाहिल ये का एक बच्चा है। नंबर का। मोहम्मद को नहीं पता था, उसने तो कहा अल्लाह पिंडली हाँ, नंगी करेगा, और मुसलमान मांगने भी अल्लाह उसके कहेगा मैं रसूल अल्लाह से हूँ। ज्यादा मालूम है। साल साहब अल्लाह देखिए, इमेजिन करें जन्नत के टाइम पे अल्लाह कहेगा मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, हाँ, कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, जा दफा हो। यार इमेजिन कर यार, इमेजिन कर, वो कहेगा यार मैं अल्लाह हूँ, मुसलमान कहेंगे दफा हो, तू कहां से अल्लाह है, हम नहीं तेरे को मानते। फिर अल्लाह अपनी टांग नंगी करेगा, फिर कहेंगे अच्छा, टांग देखेंगे वाह अल्लाह सॉरी, अल्लाह सॉरी 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 सॉरी। इमेजिन, इमेजिन दिस, सारे मुसलमान अल्लाह यार की टांग का रसूल, इंतजार करेंगे। इनका रसूल ये नहीं बता रहे हैं कि ये मुतशाबिहात में से है, ये गांडू नया निकला है, रसूल से ज्यादा जानने वाला चूतिया साला। इसको बोला था एक हदीस लेके आ, एक हदीस तो है ही नहीं, इसको रसूल से और साहबा से ज्यादा कुरान की आयतें समझ में आती है पागल को। साइंस को सिर्फ ये समझ आता है काबा का सिर्फ ये बलात्कार कर समझ, रहा भाई ये। इसको सिर्फ ये समझ आती है। जा भाई, तेरा होमवर्क जो 3 है ना वो जाके कंप्लीट करके आया यार, जर पे जा, निप्पल लेके सो जा, तेरे बस की बात नहीं है, जा। इतना कुछ बताने के बाद इवेंचुअली कहाँ पे है बंदा, वहीं का वहीं टूटा का टूटा। अच्छा, ये बाकी मामले में जिस तरीके से तबूक बोले तो फटाफट सर्च करके इसने तबूक का एक हदीस पेश किया, फिर वो काबा के रिलेटेड एक हदीस पेश किया। इसने एक हदीस क्यों नहीं पेश की जहां पे रसूलुल्लाह कह रहे हो कि जब अल्लाह हाथ की बात करता है तो उससे मुराद हाथ नहीं है? क्यों नहीं पेश किया? क्योंकि इसको मालूम है ऐसी कोई हदीस है ही नहीं, और बोलता भी नहीं है कि ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं है। वरना उलमा की एक बड़ी जमात ये नहीं कहती कि हाँ भाई अल्लाह ने हाथ का जिक्र किया है तो हाथ है, कैसे है ये सवाल हम नहीं करेंगे। सर मल्टीपल स्कॉलर्स हैं, और इसके ऊपर मैंने एक हाँ, स्ट्रीम की थी ना कि अल्लाह इज एन एलियन, उसके अंदर दिखाया था मैंने। कैफियत नहीं पूछना है आपने, लेकिन मानना है कि अल्लाह के हाथ है तो हाथ है, उसमें तावील नहीं करनी है। तुम्हारे उलमा तो इसमें बटे हुए हैं। और सल्फी तो सारे के सारे मानते हैं कि अल्लाह हैज बॉडी पार्ट्स, सल्फी जितने भी हैं हाँ, मानते हैं, क्योंकि सलफ कहती है कि मानते हैं। कुरान में लिखा हुआ है और हदीस में लिखा हुआ है तो हम मानेंगे।
سلفی جتنا بھی آپ لے لیں گے وہ سارے مانتے ہیں, کیونکہ سلف صالح کو وہ فالو کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں ایز اٹ از. کہتے قرآن میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعویل نہیں کر سکتے آپ, کفر ہے تعویل, تعویل نہیں کر سکتے آپ, کیفیت نہیں پوچھنی آپ نے کہ کیسا ہے یہ نہیں پوچھنا ہے, لیکن چپ چاپ ماننا ہے, یہ ہم کو سکھائیں گے. ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات کہ متشابہات میں سے ہے, اس سے مراد قدرت ہے. اتنا معاملہ اگر صاف ہوتا تو وہ نہیں مانتے. باقی چوتی ہے تمہارے علماء جتنے ہیں جو یہ مانتے کہ اللہ کے ہاتھ ہے, پنڈلی ہے, چہرہ ہے. اور محمد کے تو نپل بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے اللہ کے ہاتھ رکھتے سے, جو لاسٹ ٹائم میں نے دکھایا تھا. ہاں محمد کے نپل ٹھنڈے ہو گئے تھے, اللہ کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا ہے کہ محمد کے نپل ٹھنڈے ہو گئے تھے, فل ٹھنڈا ہاتھ. اب وہ کون سی حدیث ہے, اس کو پوچھ لینا, یہ بھی متشابہات ہے کیا؟ حدیث بھی آج کل متشابہات ہو رہی ہے کیا؟ قرآن کی آیت تو بول دیا. حدیث میں مشابہات ہیں. کتنا تم لوگ حقیقت سے دور بھاگو گے یار, شرم کرو ذرا. یہ دیکھ, his finger between my nipples so everything became clear. کدھر گیا, یہ دیکھو, so that I experienced the coolness of his fingers between my nipples. لو جی اے بھی متشابہات ہے. So that I experienced the coolness, then I saw him put the palm of his hand between my shoulder blades, so I experienced the coolness of his fingers between my nipples. ٹھنڈے ہو گئے نپل محمد کے. پہلے وہ جب نپل آپ کے ٹھنڈے ہوتے ہیں سردی میں تو اکڑ جاتے ہیں نا, اس طرح کے محمد کے نپل بھی اکڑ گئے ٹھنڈے ہو کے. سو ایوری تھنگ بیکیم کلیئر. سجدت یہ نپل ٹھنڈے ہو کے اکڑنے سے سب کچھ کلیئر کیسے ہو گیا یار, مجھے سمجھ نہیں آئی. اور نالج بھی آ گئی, اور ہاں نالج بھی آ گئی یار. ٹھنڈے نپلوں پن کا کا اثر تھا تعلق اللہ کے ہاتھ کا. یار, میں نے دوستو یارو جتنے بھی لوگ سن رہے ہو اس وقت, نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو برف پکڑ کے اپنے نپلوں پہ رگڑنا, جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو آپ کو نالج آ جائے گی. 5 ہونی چاہیے برف کے ٹکڑے. کسی کو کہنا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ برف باندھ کے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھ لے, شولڈر کے درمیان, اور جب سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے نپل ٹھنڈے ہو کے اکڑ جائے نا, اس وقت آپ کو نالج اٹین ہو جائے گا. یہ محمد کا آزمودہ نسخہ ہے. باپ خطرناک ہے. Like, comment, and subscribe.